السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک ریکویسٹڈ ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سحر تو اب ہوگی۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ عارف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تاحد نگاہ پھیلی ہوئی گرم ریت کی شکن آلود چادر کو اس نے بے حد تشویش اور فکر مندی سے دیکھا تھا۔ اسے اپنے سفر کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے، اور صحرا میں راستہ بھولنے کا مطلب موت تھا، کیونکہ یہاں نہ تو سڑکیں تھیں اور نہ ہی سائن بورڈ جن سے وہ اپنی سمت کا درست تعین کر سکتا۔ مزید دور دور تک کسی زیرو کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ جس سے راستہ معلوم کیا جا سکتا۔ غصے سے جیپ کو زوردار ٹھوکر رسید کی تو جواباً خود ہی دل ملا کر رہ گیا۔ یہ جیپ کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ سانول اسٹوبٹ کو کہا بھی تھا کہ اچھی طرح تیل پانی انجن دیکھ لینا، مگر نہ جانے کیا خرابی ہو گئی ہے، اور اس آگ برساتے سورج کو میں کب تک برداشت کروں گا کہ جیپ بھی روسٹ ہونے والی ہے، اندر بھی نہیں بیٹھ سکتا، کسی غیبی مدد کا انتظار فضول ہے۔ اسامہ شاہ نواز ڈاول اللہ کا نام لے کر چل پڑو، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ کوئی بستی مل ہی جائے۔ اس نے پانی کی بوتل کو متاع حیات کی طرح سینے سے لگاتے ہوئے فیصلہ کیا، اور کیب کو مزید آنکھوں کے آگے جھکاتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ریت میں پاؤں دھنس جاتے تھے تو پورا زور لگا کر اگلا قدم اٹھانا پڑتا تھا۔ مزید سر پر سوا نیزے کی طرح چمکتا سورج، وہ خود کو اس وقت شدید بے بسی اور اذیت میں محسوس کر رہا تھا۔ صبح پروگرام بناتے ہوئے اور تیتروں بٹیروں کے لذیذ روسٹ کے تصور کے ساتھ ذرا بھی ایسی ہولناک سچویشن کا اندازہ ہوتا تو کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرتا۔ وہ پہلی بار تو شکار کے لیے نہیں آیا تھا، پہلے بھی سانول، رافع اور طلحہ کے ساتھ اس صحرا میں شکار کے لیے آتا رہتا تھا، مگر آج وہ تینوں ہی حیدرآباد جا رہے تھے۔ آفر تو اسے بھی تھی، مگر وہ آرام کے موڈ میں تھا۔ مگر صبح 10 بجے جب سانول ناشتہ لے کر آیا تو اس نے اطلاع دی کہ آج آسمان پر بادل کے کچھ ٹکڑے موجود ہیں اور ہوا بھی چل رہی ہے، جس کا مطلب آج شکار آسانی سے مل سکتا تھا، اور وہ جو اسی مقصد کے لیے کراچی سے یہاں اتنی دور اس گرم موسم میں آیا ہوا تھا، اتنا اچھا موقع کیسے گنوا سکتا تھا؟ تو فوراً ہی شکار کا پروگرام بنا ڈالا۔ سانول کو تمام تیاری مکمل کرنے کا کہہ کر اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا تھا، اور پھر سانول کے بے حد اصرار کے باوجود اکیلا نکل آیا تھا۔ مجھے سانول کو لے کر آنا چاہیے تھا، وہ یہاں کا رہائشی ہے، بچپن سے یہاں کے تمام راستوں کو جانتا ہے۔ اس کے پاس سوائے پچھتانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہونٹ پیاس کی شدت سے بالکل سوکھ گئے تھے۔ اس نے چند گھونٹ پانی سے اپنے سوکھے حلق اور زبان کو تر کیا، مگر آگ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے رک کر اوپر آسمان کو دیکھا۔ بادلوں کے وہ ٹکڑے جو چلتے وقت سانول نے دکھائے تھے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے، اور وہ زویلا فاروقی، وہ جو 5 اسٹار ہوٹل کے اے سی ہال میں بیٹھ کر تھر کے قحط زدہ علاقوں کے بارے میں میٹنگز کرتی ہے، ان کے بارے میں سوشل ورک کے پروگرام بناتی ہے، اسے کیا معلوم تھر کیا ہے اور تھر کا قحط کیا عذاب ہے؟ تم جلتے ہو میرے کاموں سے، تمہیں تنقید کی بہت بری عادت لاحق ہے۔ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو غریب اور مستحق لوگوں کے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں؟ وہ اس کی باتوں پر بری طرح تپ جاتی تھی۔ ہاں، منرل واٹر پیتے ہوئے تھر میں پانی کی قلت کے بارے میں سوچنا ہر شخص کا کام تھوڑی ہے۔ وہ مزے سے سچ کے تیر چلا دیتا، رد عمل دیکھے بغیر۔ خواہ منرل واٹر پیتے ہوئے یا سونے کا پانی پیتے ہوئے، سوچتے تو ہیں نا تم جیسے لوگ جو کاروباری 2 اور 2 5 کرنے والے، تم کیا جانو سوشل ورک؟ ارے زویلا بیگم، کسی بستی میں جا کر چند ہزار کے کپڑے کمبل بچوں کے ٹیڈی بیئرز بانٹنے سے تم انسانی حقوق کمیشن کی چیئرمین نہیں بن جاؤ گی۔ انسانی حقوق کیا ہیں، کیسے حل ہوں گے، کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یہ تمہاری سو کالڈ این جی اوز کے بس کا کام نہیں ہے۔ اسامہ، شٹ یور ماؤتھ۔ اب اگر تم نے ہماری این جی اوز کے بارے میں مزید کچھ کہا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی اتنی ڈانٹ پھٹکار کے باوجود بے حد مزے سے صوفے پر سارے کشن ارد گرد سمیٹے بیٹھا ہنس دیتا۔ ویسے زویلا، یہ کل کی میٹنگ میں کتنی ایڈ منظور کی ہیں؟ فورن منسٹر فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آف انگلینڈ نے۔ اس نے سب کچھ بھلائے رازداری سے یوں اس کی طرف جھک کر پوچھا جیسے اس سے قریبی دوست کوئی اور نہ ہو۔ ہاں، 1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے، اور 50 لاکھ روپے تو کل ہی دے گئے تھے۔ اس نے فخر سے اپنی کارکردگی سنائی تھی۔ اس کا معنی خیز لہجہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ اس کا مطلب دبئی میں شاپنگ پکی؟ وہ خاصا پرجوش ہوا۔ زویلا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ دبئی شاپنگ کون جا رہا ہے؟ تم سب معزز خواتین، آخر کو اتنی بڑی رقم میں سے آپ کو اپنی محنت کا بھی تو صلہ لینے کا حق ہے نا؟ سارا دن اے سی والی گاڑی میں انسانی حقوق بانٹنا، تقریریں تیار کرنا، سیمینارز، کسی 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل کا خرچ، پھر سب سے بڑھ کر چیف گیسٹ کا حصول، اور اس سے بھی زیادہ محنت طلب ایڈ منظور کروانا۔ تو آخر اتنی محنت اور مشقت کے بعد اتنا حق تو بنتا ہے نا تم لوگوں کا۔ وہ پچھلی دفعہ سنگاپور گئے تھے، تم لوگ اس دفعہ
اس نے بات ادھوری چھوڑ کر فوراً ہی 2-3 کشن اپنے چہرے کے آگے ڈھال بنا لیے تھے کہ زویلا اس کی تمام تر چالاکی اور طنز کو سمجھ گئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں تھاما پیتل کا فلائنگ ہارس وہ دیکھ چکا تھا۔ نکل جاؤ ابھی اسی وقت یہاں سے، آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ اور میرے گھر میں قدم یکدم وہ تمام کشن پھینک کر اس کے سامنے تن گیا تھا۔ یہ گھر تمہارا نہیں ہے محترمہ، یہ گھر میرے ماموں کا ہے، اور ماموں اپنے لاڈلے اکلوتے بانجے کو آنے سے منع نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، تمہارا گھر وہ ہوگا جہاں ایک عدد مظلوم لاچار شوہر نام کی بے بس چیز اور 6-7 بچے ہوں گے۔ وہاں تم مجھے بے شک اسامہ گھٹیا شخص میں تمہارا۔ زویلا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، اور اب مزید یہاں رکنا خود اپنی موت کو دعوت دینا تھا، تو وہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہاں سے بھاگ لیا تھا، مگر دروازے میں رک کر اسے خدا حافظ کہنا نہیں بھولا تھا، اور جواباً وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتی پھنکار کر رہ گئی تھی۔ یہ زویلا بھی بس، وہ خود ہی سب سوچتے ہوئے مسکرایا تھا، اور انہی سوچوں میں گم ہو کر کچھ دیر کو تو وہ اس تپتے صحرا کا سفر بھی بھول گیا تھا۔ اس نے رک کر اپنے کلر گلاسز اتار کر صاف کیا، آنکھوں کو رومال سے پونچھا، گرم ریت جیسے آنکھوں میں بھی گھس گئی تھی۔ دوبارہ گلاسز لگا کر اس نے سامنے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ ارے بے ساختہ منہ سے نکلا تھا۔ منظر ہی ایسا تھا اس ویرانے میں جہاں دور دور تک کسی کے بھی ملنے کی امید نہ تھی۔ سامنے سے 2 اونٹ اور 4 افراد آتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے آنکھیں چپک چپک کر دیکھا۔ دھندلائے ہوئے سے منظر نے واضح شکل اختیار کر لی تھی۔ یکدم ہی اسے اپنے اندر بے پناہ توانائی دوڑتی محسوس ہوئی تھی، قدموں میں جیسے جان آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ لوگ بھی اسے دیکھ کر رک گئے تھے، حیرت زدہ سے اس کا حلیہ اور اس جگہ موجودگی۔ میں راستہ بھول گیا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جاؤں، آپ اگر میری مدد کریں۔ اس کی بات سن کر اونٹ کی نکیل تھامے بوڑھے سے شخص نے کچھ نہ سمجھی کیسے انداز میں پیچھے والے لڑکے کو دیکھا تھا اور مقامی زبان میں اس سے کچھ کہا تھا، شاید وہ اردو نہیں جانتا تھا۔ سائیں، ہم تمہاری کیا مدد کریں؟ تانبے کی طرح سیاہ رنگت، کمزور جسم اور پاؤں میں پلاسٹک کے سلیپر۔ اس نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ مجھے صحیح راستہ معلوم نہیں ہو رہا، مجھے نواز سچل گوٹ جانا ہے۔ میری جیپ بھی راستے میں خراب ہو گئی ہے، اس نے تفصیل بتائی۔ نواز سچل گوٹ؟ وہ تو بہت دور ہے سائیں، آپ تو دوسری طرف سے نکل آئے ہو۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے لوگوں کو گوٹ میں چھوڑ دیں گے، پھر تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یہ ہمارے گھر والے ہیں نا؟ اس نے اونٹوں پر سوار 2 عدد خواتین اور ایک بچے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہت شکریہ یار، چلو۔ وہ ان کے ساتھ ہی چل پڑا تھا۔ یہ مقامی زبان کتنی میٹھی زبان ہے، اور یہ لوگ چلتے چلتے اس مختصر قافلے کو دوبارہ بغور دیکھا۔ مردوں کی حالت خاصی خراب تھی، بھوک، افلاس، گرمی، طبی سہولتوں کا فقدان۔ کتنی سخت زندگی ہے ان لوگوں کی، بے حد تکلیف دہ اور مشکل۔ بابا بابا، اونٹ پر بیٹھی عورت یکدم ہی چلا چلا کر کچھ کہنے لگی تھی۔ اس نے لمبے سے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، مگر چوڑیوں سے بھری کلائیاں اور کونیوں تک کڑے بخوبی نظر آ رہے تھے۔ اس کی بات پر دونوں مرد پریشان ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو گھبرا کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ سائیں، میری اماں بیمار ہیں، ادھر کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں ہے۔ ہم ساتھ والے گوٹ گئے تھے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ حکیم صاحب تو شہر گیا ہوا ہے۔ مایوس واپس آ گئے۔ ابھی سوئنی کہہ رہی ہے ماں کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ کس قدر لاچار، بے بس اور پریشان تھا وہ۔ یہ بھی زندگی تھی، علاج کے لیے نہ ڈاکٹر نہ دوائی۔ سائیں، یہاں سے 10 کوس دور ایک گوٹ میں صرف ایک حکیم ہے۔ اس سے کسی کو آرام آ جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا، مجبوری ہے، کہاں جائیں؟ ہمارے لوگ تو علاج کے بغیر ہی مر جاتے ہیں۔ اونٹ پر بیٹھی عورت جو تقریباً سجدے کی حالت میں تھی اور جسے لڑکے نے سنبھال رکھا تھا، اب ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس لڑکے نے مقامی زبان میں ہی زور زور سے کچھ کہا تھا، تسلی یا بہلاوا، بہرحال اب کراہنے کی شدت میں کمی تھی۔ تم لوگ یہاں اس ویران اور صحرائی زمین سے نکل کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیوں اس طرح سسک سسک کر جی رہے ہو؟ اس کی بات پر اس نوجوان لڑکے نے خاصی لمبی ہاک کی تھی۔ سائیں، ہم کہاں جائیں، کدھر رہے گا؟ ہم سارے خاندان کو لے کر، ہمیں کوئی کام نہیں آتا ہے نا، اور ہمارے پاس اتنا روکڑا بھی نہیں ہے کہ ادھر شہر جا کر رہ لے گا۔ ہم غریب لوگ ادھر مجبور ہے رہنے پر۔ اور سائیں، بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زمین، اپنے باپ دادا کا گھر اور اپنے لوگ چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ بھوک، افلاس، مجبوری ان کے چہروں پر نوحہ کناں تھی، اور وہ پھر بھی اپنی دھرتی، اس گرم جلسانے والی تپتی ریتیلی زمین کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ لاکھوں کروڑوں کی امداد ان کے نام سے وصول کر کے ہڑپ کرنے والی NGOs یہاں آ کر دیکھیں تو صحیح کبھی کہ یہ کن حالوں میں جی رہے ہیں۔ اسامہ نے تلخی سے سوچا۔ گھاس پھوس کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گول ٹوپے، ایک آدھ کچی مٹی کا بنا ہوا کمرہ، دبلے پتلے ننگ دھڑنگ بچے، ننگے پاؤں بیٹھے پرانے کپڑوں والی عورتیں، یہ ان کا گھوٹ تھا۔ یہ ہمارا گھر ہے سائیں۔ وہ کچے کوٹھے اور کچی دیواروں والے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رک گیا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ اپنی خواتین سے مخاطب تھا۔
خالد اور اس کے باپ نے مل کر بیمار عورت کو بمشکل اونٹ پر سے اتارا۔ بیچاری اس کھینچتان میں شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ کراہنے کی آواز سن کر خالد کا چھوٹا بھائی شاید سہمی سہمی نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ارد گرد سے کئی اور عورتیں بھی آ گئی تھیں۔ تمہاری ماں کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اونٹ کی نکیل تھامے پریشان حال خالد سے پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ اماں کو بہت دنوں سے بخار اور پیچس لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو توجہ نہیں دی، ایسے ہی کام میں لگی رہی، مگر بخار بڑھتا گیا اور اب تو سارا دن بے ہوش پڑی رہتی ہیں۔ پتہ نہیں بخار بگڑ گیا ہے یا کچھ اور خطرناک بیماری لگ گئی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں دیکھ لوں؟ وہ ڈاکٹر تو نہیں تھا، مگر BSc کے بعد سعید ماموں کے ساتھ ان کے کلینک پر کچھ ماہ شوقیہ کام کیا تھا اور بخار وغیرہ چیک کر لیتا تھا۔ ہاں سائیں، ضرور۔ آپ نے بتایا نہیں آپ ڈاکٹر ہو؟ خالد نے حیرت آمیز مسرت سے پوچھا تھا۔ ارے نہیں یار، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، بس تھوڑا بہت خیراؤ۔ اس نے خالد کی ماں کو تفصیل سے دیکھا تھا۔ اس کا بخار بگڑا ہوا لگ رہا تھا، خدشہ تھا کہ ٹائیفائڈ کا عارضہ ہے۔ وہ بے حد کمزور اور تکلیف میں تھی، انہیں فوراً اسپتال داخل کرانا ہوگا۔ فی الحال میرے پاس کچھ دوائیاں ہیں، وہ میں تمہیں دے دوں گا، تم کل انہیں شہر لے جاؤ اور کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ جی سائیں، بہت مہربانی آپ کی۔ آپ کے لیے کھانے پینے کو کیا منگواؤں؟ وہ اس گھر کی اکلوتی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ارد گرد ننگ دھڑنگ بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں یار پلیز، تکلف نہیں، بس تم مجھے گھر تک پہنچا دو۔ ویسے بھی میری جیپ راستے میں خراب کھڑی ہے، اس کا بھی تو کچھ کرنا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ سائیں فکر نہ کریں، مجھے گاڑی کا تھوڑا بہت کام آتا ہے، میں جیپ دیکھ لوں گا آپ کی۔ زبردست، تو چلیں اب۔ اسے خالد کی بات سے خاصی تسلی ہوئی تھی۔ یار گرمی بہت سخت پڑتی ہے یہاں۔ اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے مسلسل ہچکولے کے درمیان اس نے ٹپ ٹپ ٹپکتے پسینے کو رومال سے صاف کرتے ہوئے گرمی سے قطعی لاپرواہ بیٹھے ہوئے خالد سے کہا۔ وہ خاصے زور سے ہنسا۔ سائیں یہ گرمی ہم سے اور ہم اس گرمی سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے جسموں سے جتنا پسینہ یہ نچوڑ سکتی تھی نچوڑ لیا، اب تو عادی ہو گئے ہیں سائیں۔ بہت سخت زندگی ہے تم لوگوں کی، بہت سخت، اس نے فراخ دلی سے اعتراف کیا۔ اس کی گاڑی لوہے کی طرح تپ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو انگلیاں جیسے سلگتے ہوئے کوئلوں سے ٹکرا گئی تھی۔ سی کر کے اس نے ہاتھ اپنی شرٹ میں دبا لیا تھا، جبکہ خالد نے نہ صرف جیپ کا بونٹ کھولا ہوا تھا بلکہ اس پر جھکا کام بھی کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد جیپ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس نے خالد کو ساتھ چلنے کی آفر کی، مگر اس نے اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ اوکے خالد، کل میں اپنی جیپ لے کر آؤں گا، تمہاری ماں کو شہر ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں گے۔ فی الحال یہ بخار اور درد کی گولیاں، ان سے ان کی تکلیف ضرور کم ہوگی۔ وہ دوائیوں کا خاصا اسٹاک ساتھ رکھتا تھا، بخار، پیٹ درد کی دوا، زہریلے کیڑوں یا سام سے بچاؤ کے انجیکشن، کیونکہ دوائی کی ضرورت کہیں بھی پڑ سکتی تھی اور تھر میں ڈاکٹر ملنا مشکل۔ بالآخر وہ گھر پہنچ ہی گیا۔ یار کمال ہے، دن میں اس صحرا میں اتنی شدید گرمی اور رات کو اتنی ہی ٹھنڈک۔ ریت شام پڑتے ہی ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی تھی اور 9-10 بجے تک تو اس قدر ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی تھی کہ کمبل کے بغیر سویا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ارے او سانول کے بچے، یہ کیا اٹھا رکھا ہے تو نے؟ اس نے سانول کے ہاتھ میں تھامی چھڑی پر کوڑیوں والے گز بھر لمبے سانپ کو لٹکے دیکھا تو بے ساختہ ہی کرسی پر چڑھ کر چیخا تھا۔ سانول اسے خوفزدہ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ارے سر، یہ مردہ ہے، کچن میں کچھ کھانے آیا تھا، میں نے مار ڈالا۔ سانول کے بچے، پھینکو اسے دور لے جا کر، لے جاؤ۔ وہ جھرجھری سے لے کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سانپ بھی جس وقت دل چاہے جہاں مرضی نکل آتے ہیں۔ سائیں ہمارے وڈا سائیں، تلا سائیں کے دادا بہت بہادر اور دلیر تھے، بہت روب والے۔ وہ سانپوں کو پکڑنے کے بڑے ماہر تھے۔ بڑے سے بڑا زہریلا سانپ ان سے بچ نہیں سکتا تھا۔ سانپوں کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے سائیں، ہر کوئی اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکتا، ہاں خاص بندے ہی سونگھ سکتے ہیں، اور وڈا سائیں اس خوشبو کو سونگھ کر زمین کی کھو سے بھی سانپ نکال لیتے تھے۔ کیا زمانہ تھا سائیں وہ بھی۔ وہ اس کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ سنا ہے یہاں بہت رونق ہوتی ہے سانول، انکل بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں ان کا بہت رعب تھا اور یہ سارا اتنا بڑا گھوٹ ان کے دادا پردادا کے زمانے سے ہی ان کے انڈر تھا۔ ہاں صحیح، یہ حویلی تو بادشاہ کے محل کی طرح رونق والی تھی۔ بیچ والے بڑے کمرے میں وڈا سائیں اور سائیں رہتے تھے، دائیں پورشن چھوٹے سائیں غلام حسین دونوں کو ملا تھا اور اوپر علی نواز سچل سائیں رہتے تھے۔ ان کے بچے ادی فاطمہ اور زینب بھی ادھر ہی رہتی تھی، سب مل کر ہنسی خوشی رہتے تھے۔ پھر بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ بنا، پہلے علی نواز سائیں لاہور چلے گئے، پھر غلام سائیں بھی کراچی شفٹ ہونے کا سوچنے لگے تو وڈا سائیں ان سے ناراض ہو گئے، وہ حویلی چھوڑنے پر تیار نہ تھے، اور شاہ نواز سائیں اپنے بابا کے بغیر جانے پر راضی نہ تھے۔ 1 سال اسی بحث اور جھگڑے میں گزرا۔ بابا سائیں نے اس حویلی کی ایک اینٹ خود خریدی تھی، بڑے پیار سے بنوایا تھا اسے، وہ اسے چھوڑنا اپنی موت سمجھتے تھے
اور 1 سال کے اندر اندر ہی بابا سائیں ایسے بیمار ہوئے کہ اسی حویلی میں فوت ہوئے۔ جدائی کا صدمہ ان سے برداشت نہیں ہوا، اپنے لوگوں سے، اپنے بچوں سے اور اس گھر سے انہیں ایک جیسی محبت تھی، وہ کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے، سو خود ہی دنیا چھوڑ گئے۔ وڈی سائیں بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور صرف 1 ماہ بعد ہی وہ بھی وڈے سائیں کے پاس چلی گئیں۔ دونوں میں بہت پیار تھا۔ جی بس پھر وڈے سائیں کے بعد یہاں کون رہتا؟ ادی فاطمہ اور زینب بھی تو ماں باپ کی وجہ سے ہی حویلی میں تھیں۔ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں تھیں۔ غلام حسین نے بہنوں کو اپنے ساتھ کراچی لے جانے پر بہت زور دیا تھا، مگر ان کے خاوندوں کا کام حیدرآباد سیٹ ہو گیا تھا، وہ ادھر چلے گئے اور یہ حویلی اتنی بڑی اعلی شان والی ایسے ویران ہو گئی۔ لوگ وڈا سائیں کو یاد کر کے اب بھی روتے ہیں۔ وہ بہت اچھے، نیک دل اور رحم دل وڈیرے تھے، ان جیسے تو کوئی نہیں دوبارہ ملا گوٹ والوں کو۔ اور یہ جواب وڈیرا سائیں ہے نا، توبہ توبہ، اتنا ظالم بے رحم عیاش گوٹ والوں کی تو زندگیاں عذاب کر رکھی ہیں اس نے۔ ساول کی اردو بہت اچھی تھی، وہ طلحہ وغیرہ کے ساتھ کراچی میں کچھ عرصہ رہا تھا۔ کیوں لوگ اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں؟ اس کے ماتھے پر بل تھے۔ نہ سائیں، اس کے آگے بول کر اپنی شامت بلانی ہے کیا؟ وہ تو ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ ہمارے گوٹ والے اس کے ظلم کی بھی فریاد نہیں کرتے۔ ویسے بھی سائیں جو پڑھے لکھے اور امیر لوگ تھے وہ تو سبھی یہاں سے کراچی حیدرآباد چلے گئے ہیں، باقی غریب لوگ رہ گئے ہیں، وہ کیا احتجاج کریں گے؟ ساول بہت افسردہ اور مایوس سا تھا۔ سندھ میں وڈیرا شاہی کے مظالم اور لوگوں پر حاکمیت کے گھٹیا اور غیر انسانی رویوں کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اگلے روز اس نے خالد کی ماں کو شہر کے اسپتال میں دکھایا۔ اس کے دونوں گردے ختم ہو گئے تھے اور وہ اب تقریباً زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ صاف پانی کی کمی اور ریتیلی ہوا میں اتنی سال رہنے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے تھے یا پھر پتھری پیدا ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر شفیع سے خالد کی ماں کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی تھی اور جس توجہ اور ہمدردی سے تھر کے چھوٹے سے شہر میں وہ مریضوں کو دیکھ رہے تھے، وہ حقیقتاً ان کے جذبے سے متاثر ہوا تھا۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ صاف اور میٹھے پانی کی فراہمی کا نہ ہونا ہے۔ یہاں بہت کم میٹھے پانی کے کنویں ہیں، جو ہیں وہ بہت دور دور کے علاقوں میں۔ پانی کی کمیابی کی وجہ سے یہ لوگ کم پانی پیتے ہیں اور نتیجتاً بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ زویلا کو اگر صحیح گائیڈ کیا جائے اور یہ صورتحال وہ اپنی آرگنائزیشن کو بتا کر کافی ہیلپ کر سکتی ہے یہاں کے لوگوں کی۔ ڈاکٹر شفیع سے گفتگو کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا جو کچھ بھی بن پڑا ان لوگوں کے لیے ضرور کرے گا۔ یار اس جگہ تو بہت کیڑے مکوڑے ہیں، آدھے گھنٹے میں 2 سانپ اور نہ جانے کتنے بچھو دیکھ چکا ہوں، کہیں یہ سب مل کر ہمارا ہی باربیکیو نہ بنا دے۔ رافع دونوں پاؤں کرسی پر سمیٹے بیٹھا تھا، وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ تھر کے صحرائی علاقے میں باربیکیو کا آئیڈیا بھی تو اسی کا تھا۔ صبح خاصی تعداد میں تیتر اور بٹیر ان کے ہاتھ لگے تھے۔ ساول کوئلے دہکائے اس شکاری گوشت کو بھون رہا تھا۔ چاندنی میں خاموش صحرا اور ریت کے زروں کی چمک، دور دور تک پھیلی ہوئی کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹوں کی نوکیں چاندنی سے چمک رہی تھی۔ اللہ کی کائنات کتنی حسین، کتنی بیت بری ہے، طلحہ آسمان پر بکھرے ان گنت ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ شہر میں اتنے ستارے نظر آنا ناممکن تھا۔ ہاں یار، کہیں بلند و بالا پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں اور کہیں سرسبز و شاداب میدان اور کہیں یہ ریت۔ تھر کا یہ صحرا، چاندنی دیکھو، اتنی خوبصورت روشنی اور ڈائریکٹ، بغیر کسی بلند و بالا عمارت کی رکاوٹ کے شہروں میں ایسے حسین نظارے کہاں؟ او ساول، کتنی دیر اور ہے بھئی یار، اب تو برداشت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رافع نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ساول سے پوچھا۔ بس سائیں آ گیا، تھوڑا صبر، 5 منٹ۔ ساول نے وہیں سے آواز لگائی تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے 5 منٹ کی رٹ لگا رکھی ہے، نہ جانے کتنے 5 منٹ گزر گئے۔ رافع کو لگتا تھا بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساول بھنے ہوئے تیتر اور بٹیر لے آیا تھا، وہ سب کچھ چٹ کر گئے تھے۔ ویسے یہ ساول ہر فن مولا ہے، ہر کام میں ماہر۔ رافع نے بھی اس کی تعریف کی۔ دوپہر کو اس نے رافع کی شرٹ کے بٹن دوبارہ ٹانکے تھے مضبوطی سے۔ ہاں، ہمارے ساتھ کراچی میں رہتا تھا تو سارے کام خود کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسے سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ طلحہ بات کرتے کرتے رک کر اچانک سامنے آنے والی جیپ کو دیکھنے لگا تھا۔ اس وقت یہاں کون آ سکتا ہے؟ وہ دونوں بھی چونکے۔ سلام سائیں۔ جیپ سے 2 ہٹے کٹے سیاہ رنگت والے گن مین اترے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بابا بولو، خیر ہے نا؟ طلحہ ان لوگوں سے انہی کے انداز میں بات کرتا تھا۔ سائیں، ہمارے گاؤں سے ایک چھوری بھاگ گئی ہے، وہ اسی طرف کو دوڑی تھی، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے تو کسی چھوری کو ادھر نہیں دیکھا؟ طلحہ نے ابرو اچکائے ہوئے انہیں سر سے پاؤں تک گھورا تھا۔ وڈیرا شاہ نواز کے گاؤں سے ناری بھاگ گئی؟ اس کے لہجے میں تمسخر بھی تھا اور حیرت بھی۔ سائیں، آپ اجازت دیں تو آپ کا خیمہ دیکھ لیں؟ اس نے ان سے کچھ فاصلے پر قائم خیمے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بچل، طلحہ شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے بھی لمحے بھر کو دل رک گئے تھے۔ اس قدر غسیلا باروب انداز، تو جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے تو
تو ہماری تلاشی لے گا؟ تیری اتنی جرأت؟ اس کی آنکھوں اور لہجے سے آگ نکلنے لگی۔ سائیں معاف کر دے سائیں، غلطی ہو گئی۔ وہ چھوری وہ سائیں وڈیرا بہت غصے میں ہے، ہم نے چھوری کو نہ ڈھونڈا تو ہمیں جان سے مار دے گا۔ سائیں معافی۔ دونوں ہی ہاتھ باندھے گڑ گڑاتے ہوئے جھکے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور سنو، وڈیرے کو کہنا میری طرف سے کہ ایسی چھوریوں پر ہاتھ نہ رکھا کریں جو بھاگ جاتی ہوں، سمجھے؟ اس کا لہجہ حد درجے معنی خیز تھا۔ جی سائیں جی۔ دونوں الٹے پاؤں بھاگ لیے تھے اور اسامہ طلحہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ جو اس قدر ویل مینرڈ، سافٹ، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس کی رگوں میں بھی تو وڈیروں کا خون ہے، اور یہ حاکمیت کہیں نہ کہیں ضرور ابھر کر سامنے آتی ہے، جیسے ابھی۔ یار طلحہ، ویسے اس وڈیرا شاہ نواز کے بارے میں نے بھی بہت کچھ سنا ہے، اسے لگام کیوں نہیں ڈالتے تم لوگ؟ اتنا ظلم، کھلی جارحیت، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس نے اپنی نجی جیل بھی بنا رکھی ہے، اور وہ انتہائی بدکار، سود خور ظالم ہے، مگر آج تک اس پر ہاتھ اس لیے نہیں ڈالا گیا کہ وہ حکام بالا کا منہ بند کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ گھوٹوں سے اٹھائی جانے والی نوجوان لڑکیاں بڑے شہروں میں بڑے بڑے افسران کو بھجوائی جاتی ہیں، اس سے بھی بڑھ کر جو اس کے متعلق ہے میں جانتا ہوں، مگر میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ طلحہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی، اور اب اس کی بات نے اسے دکھ سے دوچار کر دیا تھا۔ حد ہو گئی یار، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی ہے، اور یہاں غلامی، جبر، ظلم، حاکمیت اور ہزاروں برس پرانا نظام، یہ ہے ان لوگوں کی اصل بس۔ رافع کی سچی باتوں نے انہیں بھی کپ کپا دیا۔ کم آن یار، تم اس قدر ٹچی ہو رہے ہو، یہ ایک دو دن میں سدھرنے والا معاملہ نہیں ہے، اور پھر وہ ہے نا اوپر والا، ظلم اور ظالم کی رسی دراز کرتا جاتا ہے اور پھر ایک دم ہی جھٹکا دیتا ہے۔ ہم مایوس تو نہیں ہیں؟ رافع کو انتہائی جذباتی دیکھ کر طلحہ نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر سر ہلا گیا تھا۔ یار مجھے تو نیند آ رہی ہے، اس قدر کھا لیا ہلنے سے بھی معذور ہو گیا ہوں، میں ذرا اپنا سگریٹ کیس اٹھا لاؤں، پھر چلتے ہیں واپس۔ اسامہ نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے زوردار جمائی لیتے ہوئے موضوع بدل دیا تھا۔ واپس کہاں پیارے؟ تمہارا آئیڈیا تھا صحرا میں رات گزارنا، بہت فینٹیسی ہے، اب تو صبح کو ہی واپسی ہوگی، رات جو اب صرف چند گھنٹے کی ہی تو رہ گئی ہے، اسی ریت پر ہی گزرے گی۔ رافع نے مزے سے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، یہاں تو بچھو، ارے مارو مارو۔ بات کرتے کرتے اسامہ یکدم ہی اچھل پڑا تھا، اس کے پاؤں سے تھوڑی ہی دور بالشت بھر لمبا صحرائی بچھو چل رہا تھا۔ اوفو یار، اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ تو پیارا سا ننھا منھا جانور تمہاری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے، اسے بھی صحرا کی فینٹیسی امپریس کرتی ہے نا؟ طلحہ کی معنی خیز مسکراہٹ پر اس کا دل چاہا اس ننھے منھے جانور کو اٹھا کر اس پر پھینک دے۔ تیری تو ایسی کی تیسی۔ اسامہ نے اپنی بھاری بوٹ کی ایڑی سے اسے مسل ڈالا تھا۔ ارے یار ہوش میں آ جا، سکتہ ختم کر، ڈرپوک بندے، وہ مر گیا ہے۔ طلحہ نے گہرے گہرے سانس لیتے رافع کا کندھا ہلا کر کہا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ او گاڈ یار، یہ اتنا زہریلا بچھو کاٹ جاتا تو اف۔ وہ بات مکمل کیے بغیر ہی جرجری لے کر رہ گیا تھا، اور طلحہ نے بہت ہی افسوس سے اس کے خوف کو دیکھا۔ میں آیا یار۔ کھانے کے بعد اسے سگریٹ کی طلب شدت سے ہوتی تھی۔ عارضی لگائے گئے خیمے میں انہوں نے تمام سامان رکھا ہوا تھا۔ بیگ سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر جوں ہی وہ مڑا تو بری طرح ٹھٹک کر رہ گیا۔ لڑکی، یہ کون ہے، یہاں کہاں؟ اور اس وقت لمحہ بھر میں ان گنت سوالات ان کے ذہن میں گونج گئے تھے۔ وہ سکڑی سمٹی دبلی پتلی سی لڑکی خوفزدہ اور پریشان، آنے والے لمحوں سے کپ کپاتی ہوئی یوں اسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ وہ چند قدم آگے بڑھ آیا، خوف کی گٹری مزید سمٹ گئی تھی۔ کون ہو تم؟ حیرت کی جگہ اب الجھن اور تجسس نے لے لی تھی۔ سائیں میں وہ وڈیرا شاہ نواز، سائیں میرے کو بچائیو۔ دونوں ہاتھ باندھے وہ دبلی پتلی کمزور نڈھال سی خوف کی گٹری اس کے قدموں میں جھکی روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ اسامہ نے جلدی سے پاؤں پیچھے کر لیے، تمام صورتحال ذہن میں آ گئی تھی۔ او گاڈ، یہ لڑکی، میں کیا کروں؟ طلحہ کو بتاؤں؟ ہاں وہی اس کا حل نکالے گا، مگر نہیں۔ اس کے اٹھتے قدم یکدم رکے تھے، دماغ میں جیسے الارم سا بجا تھا۔ طلحہ بھی تو وڈیرا ہی ہے نا، کہیں وہ اس لڑکی کو واپس نہیں؟ یہ ظلم ہوگا، ہاں یہ اس معصوم پر ظلم ہوگا، پھر کیا کروں؟ اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر نکال لیے، شدید اضطراب، بے چینی، فوری فیصلہ، مگر کیا؟ اسامہ یار باہر آ جاؤ، کیا سو گئے ہو اندر ہی؟ طلحہ کی آواز نے اسے جیسے اضطراب کے بھنور سے یکدم ہی نکال دیا تھا۔ اس نے چونک کر سر جھٹکا۔ سنو، خاموشی سے یہاں بیٹھی رہو، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، ڈرنا بالکل نہیں ہے، صبح جہاں تم کہو گی تمہیں چھوڑ دیں گے، اس نے سہمی ہوئی لڑکی سے کہا اور باہر نکل آیا۔ کیا یار، کدھر رہ گئے تھے؟ رافع نے بھی استفسار کیا تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ نہیں بھئی، لائٹر نہیں مل رہا تھا، پتہ نہیں کہاں رکھ دیا سانول نے، میں نے تو بیگ میں ہی رکھا تھا، اسے فوری بہانہ یہی سوجا تھا۔ کمال ہے بھئی، یہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ اور یہ لائٹر ڈھونڈ رہا تھا۔
ابے جا زیادہ ماڈرن نہ بن، دیسی طریقہ ایک کوئلے سے سگریٹ سلگھا لو۔ طلحہ کی بات پر وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ پھر وہ تینوں ہی بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کے بچپن کی، پڑھائی، جاب اور محبت کے متعلق۔ ان تینوں کے نظریات قطعی مختلف تھے۔ یار جس سے محبت کروں گا اسی سے شادی، بس میرا تو دو ٹوک فیصلہ ہے۔ چلو کام ہی مکایا اس نے تو، اسامہ نے فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ محبت میرے نزدیک بہت مقدس، بہت پاکیزہ، انوکھا اور سچا جذبہ ہے۔ لافانی محبت کرنے والا وہ سرتاپا بدل جاتا ہے، وہ نرم دل، حساس، صابر، درگزر کرنا سیکھ جاتا ہے۔ مگر ایک بات ضرور، اگرچہ مجھے محبت کے لافانی جذبے کی صداقت پر پورا یقین ہے، اس کے باوجود کم از کم یہ ضرور چاہوں گا کہ جس سے محبت کروں وہ معیار پر پورا اترتا ہو، میرے معیار پر۔ تیری کی محبت میں بھی وڈیرا شاہی؟ جا یار بس ختم کر، سارا فلسفہ، ساری تازگی، ساری دلکشی، بلکہ محبت کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا تو نے۔ اسامہ کو اس کے خیالات پر افسوس ہوا تھا۔ اپنی انا کو تم کچھ بھی کہو، میں ان افسانوی باتوں پر قطعاً یقین نہیں رکھتا ہوں، بلکہ اکثر تو پڑھ کر ہنستا ہوں کہ ایک بہت امیر، پڑھے لکھے، خوبصورت بندے نے ایک ان پڑھ، غریب مگر مظلوم لڑکی سے محبت کی۔ بھلا اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ جوتے، اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ اسٹیٹس کے ساتھ بکریاں چرانے والی، میلی کچیلی، گندے بالوں سمیت گالیاں دیتی محترمہ کسی کو اسیر کر سکتی ہے؟ ناممکن۔ کوئی ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے، تب ہی محبت ہوتی ہے نا؟ اور اٹریکشن ہمیشہ خوبصورتی اور بہتر چیز میں نظر آتی ہے۔ محبت کی ظاہری آنکھ ہوتی تو میں تمہارا فلسفہ مان بھی لیتا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ ہوتے وقت نہ اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ جوتے، اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ اسٹیٹس کو دیکھتی ہے، نہ ہی ظاہری حسن کو۔ بعض اوقات بہت ہی معمولی لوگوں کی بہت ہی معمولی سی کوئی چیز، کوئی ادا اچھی لگتی ہے اور ہم ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ کا فرق ہے جان من، ورنہ خوبصورتی تو ریت کی اس معمولی ذرے میں بھی موجود ہے۔ یار تم بزنس مین ہو اور باتیں اس قدر شاعرانہ، رومانٹک کرتے ہو۔ رافع حیرت زدہ سا تھا، جبکہ طلحہ کو تو معلوم تھا اس کے ادبی لگاؤ کے متعلق۔ بزنس مین دل نہیں رکھتے، جذبات نہیں ہوتے، ان کے حساس نہیں ہوتے۔ یہ خواہ مخواہ کا غلط تاثر لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ کاروباری حضرات صرف کاروباری ہوتے ہیں، محض مشین یا دو اور دو چار کرنے والے کمپیوٹرز۔ مان گئے یار، مان گئے۔ بہرحال اٹھو، اب سورج نکلنے والا ہے، نیند بھی زبردست آ رہی ہے، اب چلیں۔ صحرا میں رات گزارنے کی تمہاری خواہش پوری ہوئی۔ طلحہ زبردست جمائیاں لے رہا تھا۔ طلحہ کی بات پر اس کا دھیان فوراً اندر موجود لڑکی کی طرف گیا تھا۔ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ طلحہ کو اب بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سوچ میں گم تھا۔ دونوں نے بغورے سے دیکھا۔ اسے کیا ہوا یار؟ اسامہ، یہ تم بار بار کہاں غائب ہو جاتے ہو کہاں تم؟ طلحہ کے ساتھ بہت بے تکلفی تھی، جب ہی تو اس نے معنی خیزی سے اس کا سر تھام کر رازداری سے پوچھا تھا۔ کم آن یار، میرا دل و ذہن تم لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ گیٹ ریڈی، لیٹس گو۔ وہ مذاق میں بات ٹال گیا تھا، حالانکہ یہ حقیقت تھی۔ کتنی ہی دفعہ اس کے ذہن میں اندر موجود لڑکی کا خیال آیا تھا اور آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچ کر وہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ وہاں ساول، سامان سمیٹ لو۔ اس نے اونگتے ڈولتے ساول کو ہدایت کی اور اسامہ ایک ٹک ساول کو خیمے میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ ابھی سب کو اس کی موجودگی کا علم ہو جائے گا اور پھر طلحہ بہت مائنڈ کرے گا۔ میں نے اس پر اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کی دوستی پر شک کیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں چھپایا۔ اب تو مکر جاؤ کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ مگر وہ لڑکی، وہ تو سارا بانڈا پھوڑ دے گی۔ بہت بیوقوفی ہوئی، مت ہی مارے گئی تھی۔ اب کیا کہوں گا ان لوگوں سے؟ ایک منٹ میں ہزاروں سوالات جوابات اس کے ذہن میں ابھرے تھے۔ حقیقتاً وہ اب بہت پچھتا رہا تھا۔ سائیں سائیں اندر آئیں۔ ساول کی آواز کے زیر بم وہ لہجے کی گھبراہٹ سے ظاہر تھا کہ اسے اس کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے۔ وہ طلحہ کو بلا رہا تھا۔ چونک تو وہ بھی گئے تھے۔ پھر تینوں ہی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ ہنوز رات والی پوزیشن میں تھی۔ سہمی سہمی نظروں میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا۔ طلحہ اور رافع چونکے تھے۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی اور یہاں ہمارے؟ رافع کے پے در پہ سوالات اس کی ذہنی کیفیت کے غماز تھے۔ طلحہ البتہ نہایت سنجیدگی سے اسے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس لڑکی نے بے حد چونک کر سوال کرنے والے کو دیکھا تھا۔ جو بندہ رات کو اس سے پناہ دے چکا ہو، وہی سب کے سامنے پوچھ رہا تھا کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ بولو کون ہو تم؟ وہ قطعی اجنبی بنا ہوا تھا۔ طلحہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید پوچھنے سے روکا اور پھر مقامی زبان میں اس سے سوال جواب کرنے لگا تھا۔ تھوڑی بہت یہ بولی تو اس سے بھی آتی تھی۔ لڑکی نے وہی بتایا تھا جو رات کو اس سے بتا چکی تھی۔ شکر ہے، خاصی عقل مند ہے۔ اس نے اس تمام گفتگو میں اس کا نام نہیں لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ رافع نے تفصیل پوچھی۔ طلحہ اس سے بتانے لگا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ خاموش نظریں جھکائے زمین کو گھور رہی تھی۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو خاصا پیچیدہ مسئلہ بن گیا۔ ہم نے انہیں انکار کر دیا تھا، اب جب انہیں پتہ چلے گا تو؟ رافع نے تمام بات سن کر فکر مندی سے کہا۔
صرف پیچیدہ نہیں، بہت ہی پیچیدہ۔ ہماری وڈیرا شاہ نواز سے ویسے ہی دشمنی چل رہی ہے۔ وہ سمجھے گا ہم نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ سے بھاگی ہوئی لڑکی کو پناہ دی اور جھوٹ بول دیا۔ پھر کیا حل ہو سکتا ہے؟ طلحہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، دو حل ہیں۔ پہلا آسان اور صحیح حل یہ کہ اسے واپس وڈیرا شاہ نواز کو بھیج دیا جائے۔ اس طرح نہ صرف ہمارے برسوں پرانی دشمنی ختم ہوگی بلکہ تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا حل کیا ہے؟ رافع نے اس کے دل کی بات کو زبان دی تھی۔ اس کے تو یہ سن کر جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ تو کیا میرا خیال طلحہ کے بارے میں صحیح تھا؟ دوسرا حل مشکل مصیبت سر مول لینے والا ہے، اسے اپنے پاس رکھنا گویا آگ کو ہوا دینا ہے۔ تو کیا تم اسے اس ظالم وحشی وڈیرے کے حوالے کر دو گے تاکہ وہ اس کی غصے اور جذبات کی شدت سے وہ بات بھی مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ طلحہ کو کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلا تھا؟ طلحہ نے چونک کر اس کی کیفیت کو بغور دیکھا۔ میرے دوست، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نواز ڈنو خاندان کا ہوں، جہاں پناہ کے لیے آنے والے جانور کی خاطر دشمن سے خون ریز جنگ تو لڑی جا سکتی ہے مگر پناہی کو لوٹایا نہیں جاتا۔ اس چھوری نے مجھ سے پناہ مانگی ہے اور اب اس کو وڈیرا شاہ نواز کو لوٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خواہ جنگ ہو یا دشمنی۔ طلحہ کا لہجہ بہت پرسکون، ٹھنڈا اور باعزم تھا۔ اسامہ کے ابلتے خون میں جیسے برف آ گری تھی۔ اس نے اطمینان بھرا سانس لے کر طلحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کتنا غلط سوچا اس نے۔ سوری یار، میں نے تمہیں جذبات میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ دراصل وہ حقیقتاً بے حد شرمندہ تھا۔ اوکے، ہوتا ہے ایسے معاملے میں بندہ یوں ہی حساس ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ طلحہ نے اس کی بات کاٹ کر اسے کچھ بھی مزید بولنے، شرمندہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ وڈیرا شاہ نواز کے کتے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ مطلوبہ شکار نہ مل جائے، اور ہم سے برآمدگی بہت سے مسائل کھڑے کرے گی۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، اس لڑکی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ تینوں اب جیپ کے قریب کھڑے مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ طلحہ کی بات میں وزن تھا۔ پھر اسے کہاں چھوڑا جائے؟ اسامہ اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ وہ یہاں کے تمام رسوم و قانون قاعدے جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا ایسے کیسوں میں جرگہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہیں ٹھہروں گا۔ تم دونوں واپس شہر چلے جاؤ۔ اس لڑکی کو تم ساتھ لے جاؤ، ہمارے ہاں چھوڑ دینا۔ بابا جان کو تمام بات بتا دینا۔ مگر تم یہاں کیوں؟ رافع نے الجھ کر پوچھا تھا۔ کیونکہ میرا فوراً واپس جانا شک کی نظر سے دیکھا جائے گا، جبکہ کل مجھے یہاں کچھ بڑے اہم لوگوں سے ملنا بھی ہے۔ تم دونوں تو مہمان ہو جا سکتے ہو۔ ہی از رائٹ رافع۔ ویسے اگر تم کہو تو میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، زویلا کے پاس۔ تم تو جانتے ہو وہ سوشل ورکر ہے۔ اسے ان وڈیروں کی دشمنیوں کا اندازہ تھا۔ برسوں چلنے والی پاتال تک سے بھی اپنے دشمن کو نکال لیتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ کوئی کمزور یا کمتر نہ تھے۔ وڈیرا شاہ نواز سے اس کے باوجود وہ اس لڑکی کی حفاظت کی ضمانت ہر قیمت پر چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا گھر یا میرا، کوئی فرق نہیں۔ اچھا، اب تو فوراً چلنے کی فکر کرو، زیادہ تر یہاں رکنا مناسب نہیں۔ ساول تم لوگوں کا سامان لے کر آ جائے گا۔ تم یہاں سے ہی روانہ ہو جاؤ، کورٹ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تم رات سے ہی جا چکے ہو۔ طلحہ کی بات پر دونوں نے سر ہلا دیا، اور پھر آدھا گھنٹے بعد ہی وہ طلحہ کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھرپور تسلی کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اس کی باتوں کے بعد وہ خاصی مطمئن بھی لگتی تھی، ورنہ ان لوگوں کے ساتھ جانے کا سن کر تو بے انتہا گھبرائی پریشان لگ رہی تھی۔ رونا الگ شروع تھا۔ یار، پانی تو رکھ لیا تھا کہیں راستے میں۔ وہ حد درجے وہمی تھا، اپنی ذات کے متعلق تو بہت ہی حساس۔ یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اسی میں الجھا رہتا تھا، طلحہ کے مذاق اور اس کی نصیحتوں کے باوجود۔ اگر نہانا چاہو گے تو نہا بھی لینا، اس سے زیادہ وہ اس سے کیا مطمئن کرتا۔ یہ جو تم ناگہانی ہمدردی کی پوٹلی اٹھا کر چل پڑے ہو، تو اگر کسی نے راستے میں چیک کر لیا یہ حلیہ تو 2 میل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ مروا نہ دینا، اس کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ کچھ نہیں ہوتا رافع، اور پلیز اب خاموش ہو جاؤ۔ ویسے فار یور انفارمیشن میرے پاس پستول ہے، سو ڈونٹ وری۔ اس بندے کی تسلی کرنا بے حد مشکل تھا، مگر اس کی بات سے شاید وہ واقعی مطمئن ہو گیا تھا کہ دوبارہ اس موضوع پر نہیں بولا۔ باتیں کرتے ہوئے اس نے 2-3 بار مرر سے اسے دیکھا تھا۔ گردن تھک گئی ہوگی، اتنا لمبا سفر، اور یہ کب تک رکوع میں بیٹھی رہے گی؟ آپ ٹھیک ہو کر بیٹھیں ایزی، آرام سے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے، آپ ہماری ذمہ داری ہیں، اب آرام سے بیٹھیں۔ اس کے الفاظ نے خاصا اثر کیا تھا۔ رکوع کی حالت سے وہ کچھ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ جیپ آ رہی ہے۔ رافع نے اس کی توجہ دور اٹھتی دھول کی طرف مبذول کرائی۔ وہ بھی چونکا، اس جگہ جیپ، کہیں وڈیرا شاہ نواز کے بندے نہ ہوں۔ ہاں شاید، تو کیا کریں؟ گرد کا بگولا اب نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے الجھن کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہونے لگی۔ صحرا میں جیپیں صرف وڈیروں اور امیر لوگوں کے پاس ہی تو تھیں۔ رافع نے ایک نظر سامنے دیکھا اور پیچھے گردن موڑی۔ اے لڑکی، فوراً نیچے بیٹھ جاؤ، سیٹ کے درمیان چھپ جاؤ، جلدی سے، اور تم جیپ نہیں روکنا، چلتے جاؤ۔ اس نے رافع کی بات پر گردن ہلا دی۔ وہ لڑکی تو رافع کی بات سنتے ہی ایسی سیٹ سے اتری تھی جیسے موت دیکھ لی ہو۔ اوندھے منہ وہ سیٹ کے درمیان خالی جگہ پر بالکل ہی چپ گئی تھی۔
سامنے سے آتی جیپ اب بالکل قریب آ رہی تھی اور دونوں کا شک بالکل درست تھا۔ وڈیرے شاہ نواز کے خاص بنتے جیپ میں تھے۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مگر اسامہ نے ایسے پوز کیا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اس نے جیپ کی رفتار بالکل کم نہیں کی تھی اور بڑھاتا ہی چلا گیا تھا۔ رافع نے اطمینان کا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ او تھینک گاڈ، بلا ٹلی۔ اسامہ کا کب سے اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ بلا ٹلی نہیں، بہت لمبا سفر ہے اور اس تمام وقت میں ہم یوں ڈر ڈر کر نہیں رہ سکتے، کیا پتہ کب کوئی کہاں مل جائے۔ رافع بہت سنجیدہ تھا۔ اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اسامہ نے اسے تسلی دی۔ وڈیرہ شاہ نواز کا علاقہ اگرچہ ختم ہو گیا تھا مگر خطرہ ہنوز موجود تھا۔ انہیں کہیں بھی روکا جا سکتا تھا۔ وڈیرے شاہ نواز نے یقیناً ارد گرد کے تمام علاقوں میں اطلاع کر دی ہوگی اور ان جگہوں پر بھی اس کے بندے موجود ہو سکتے تھے۔ انہیں روانہ ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب سورج اپنی آب و تاب سے ان کے ساتھ ساتھ چمک رہا تھا۔ گرمی کی حدت بھی بڑھ رہی تھی اور ان کا یہ خیال کتنا درست تھا، اس کا اندازہ انہیں آدھے گھنٹے بعد ہی ہو گیا تھا۔ ان کے قریب سے جو جیپ تیزی سے گزر کر آگے نکل گئی تھی اور جس کے جانے پر انہوں نے شکر ادا کیا تھا، وہی جیپ گورڈ کے ہوٹل کے باہر کھڑی تھی اور جیپ والے ان کے انتظار میں تھے۔ سائیں معاف کرنا، ہم آپ کی جیپ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والا لمبا تڑنگا کندھے سے لٹکی بندوق کو تھامے پچل ہاتھ باندھے کہہ رہا تھا۔ رافع اور اسامہ نے خود کو بہت تیزی سے سنبھالا تھا۔ رافع نے ان کی جیپ دیکھتے ہی چندنی کو سیٹ سے نیچے چھپنے کا کہا تھا اور تعمیل میں دیر اس نے بھی نہیں کی تھی، مگر شاید دیر ہو چکی تھی۔ کیوں؟ اسامہ نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ وہ خود صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس کے لہجے اور انداز پر رافع نے بغور اسے دیکھا تھا۔ سائیں، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی جیپ میں ہماری گورڈ کی چھوری موجود ہے۔ ہم اسے لینا چاہتے ہیں۔ آپ بجل، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں کون ہوں جانتے ہو نا؟ پھر بھی ایسی بات، معاف کر دیں سائیں، مجبوری ہے۔ وہ ٹلنے والا ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ ہمارا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم تو وڈیرہ تلہ نواز کے دوست ہیں، شکار کے لیے آئے تھے، شہر واپس جا رہے ہیں۔ اسامہ نے اپنے لہجے کو حد الوسع نارمل بناتے ہوئے کہا تھا۔ حق سائیں، بس ہماری تسلی کروا دیں۔ اس کے طنز پر رافع نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ اس کے جبڑے بھن سے گئے تھے۔ اس نے اسامہ کو دیکھا، سخت مشکل میں پھنس گئے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو، مگر یاد رکھنا اگر وہ لڑکی نہ ملی تو میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا ہوں پجل۔ اسامہ کی اجازت پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کی دھمکی آمیز لہجے پر پجل بھی ٹھٹکا تھا۔ رافع، پجل کو گاڑی کی تلاشی دے دو۔ اس کا لہجہ نارمل مگر بہت پراسرار تھا۔ اسامہ نے انگریزی میں اس سے کچھ کہا۔ ایک بار تو اس کے بدن میں خوف سے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے کیا یہ ممکن تھا؟ ان کے پاس ہتھیار تھے۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ، حتمی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ رافع نے جیپ کی طرف آتے ہوئے اپنے ذہن کو فوری طور پر اس خطرناک صورتحال کے لیے تیار کیا۔ پستول اسامہ کے پینٹ کی پاکٹ میں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بے حد تیزی سے اندر بیٹھ کر سیکنڈ سیٹر ڈور کو کھول دیا تھا۔ اسامہ پجل کے ساتھ جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور نیچے چھپ جاؤ، بالکل خاموش، وہ آ رہے ہیں۔ رافع نے سرگوشی سے پیچھے منہ کیے بغیر اس سے کہا، جو پہلے ہی جیپ کے فرش پر تقریباً لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اب بالکل قریب آ گئے تھے۔ اسامہ نے آنکھ سے اسے تیار رہنے کا اشارہ کیا تھا اور ساتھ ہی اگنیشن پر اس کی انگلیاں جم گئی تھیں۔ اسامہ نے فرنٹ ڈور کھول لیا تھا۔ ہاں بچل، دیکھ لو جیپ کو اچھی طرح، مگر یاد رہے میں تمہاری گستاخی کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ اب سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ پچل شیشوں سے پیچھے جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیں، پچھلا دروازہ کھولیں۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی پن تھا۔ شاید اسے کوئی شک ہوا تھا یا یقین۔ رافع گو، اسامہ نے اس سے کہتے ہی دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ 1 منٹ میں ہی جیپ کے انجن کی زوردار آواز ابھری اور اس نے ایکسیلریٹر پر پورا زور ڈال دیا تھا۔ سائیں، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ بچل چند لمحوں کو تو یقیناً ہکا بکا رہ گیا تھا۔ شاید اسے ان سے اس اقدام کی توقع نہ تھی، مگر فوراً ہی اس نے صورتحال بانپتے ہی چیخ کر کہا، مگر اتنی دیر میں وہ جیپ سٹارٹ کر کے ٹرن لے چکا تھا۔ جوں ہی اس نے جیپ کو آگے بڑھایا، گولی کی زوردار آواز ابھری اور ساتھ ہی اسامہ کی چیخ۔ بچل نے فائر کر دیا تھا۔ جیپ لمحہ بھر کو جھٹکا کھا گئی تھی۔ رافع، چلو تیز اور تیز، رکنا نہیں، چلو۔ وہ اپنی ران پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا چیخ رہا تھا۔ رافع نے بس ایک لمحہ اس کی سرخ ہوتی ٹانگ کو دیکھا اور فل ایکسیلیٹر دبا دیا تھا۔ جیپ ہوا میں جیسے اڑی جا رہی تھی۔ ان کے پیچھے بھی 2-3 فائر ہوئے تھے، مگر تیز رفتاری کی وجہ سے نشانے پر نہیں لگے تھے۔ یہاں سے جلدی نکلو، وہ پیچھا کریں گے، جلد از جلد شہر پہنچنے کی کوشش کرو۔ وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بے انتہا ضبط سے کہہ رہا تھا، حالانکہ لمحہ لمحہ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ خون سے بھر گئے تھے۔ رافع بے انتہا تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسامہ کی حالت سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اب تک کمال ضبط اور برداشت سے اس نے رافع کو حوصلہ دیا تھا۔ وہ خاصی دور نکل آئے تھے۔ تعاقب ہو رہا تھا یا نہیں اسے غرض نہیں تھی، بس اس پر تو جنون
سوار تھا، کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنے پستول کی تمام گولیاں بچل کے سینے میں اتار دیتا۔ اسامہ میری جان، میری دوست، خود کو سنبھالو، بس تھوڑی سی ہمت اور کر لو یار، صرف چند منٹ اور ہم شہر میں داخل ہونے والے ہیں۔ اسامہ حوصلہ اسامہ۔ اسامہ کا سر اس کے کندھے سے آ لگا تھا۔ جیپ ڈھول سی گئی تھی، یہاں ٹریفک بھی زیادہ تھا۔ وہ شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ چندنی مزید سہم گئی تھی اور مستقل رو رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں رافع اسٹریچر اور وارڈ بوائے کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ آتے ہی انہوں نے اسامہ کو گاڑی سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا تھا۔ چندنی گم سم سی اکیلی ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ نہ رافع نے کچھ کہا تھا، نہ بتایا کتنی دیر لگے گی، وہ کہاں جائے، کیا کرے، وہ کب آئے گا۔ مایوسی سے وہ سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ اس نیک بندے کو جلدی سے ٹھیک کر دے، اسے زندگی دینا، یہ بہت اچھا انسان ہے، اپنی رحمت سے بچا لے۔ اے اللہ اس بندے کو کچھ نہ ہو، یہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ وہ تو اس کے لیے رحمت کا فرشتہ تھا۔ وڈیرے طلحہ نے کہا تھا کہ یہ اس کا دوست ہے اور اس پر اسی طرح اعتبار کرے جیسے وڈیرہ طلحہ پر، اور اس بندے کی رحم دلی اور خلوص تو اس نے بھی رات کو دیکھ لیا تھا۔ اتنا بڑا خطرہ مول لیا اس کی وجہ سے، اور اب خود زخمی تھا۔ مولا سائیں مجھے معاف کر دے، اپنی رحمت سے بچا لے، میرا کیا ہوگا؟ بار بار ایک ہی بات ذہن میں گونج رہی تھی۔ گھر سے بھاگتے وقت تو صرف اور صرف وڈیرے سے اپنی عزت بچانا ہی اولین مقصد تھا۔ خوش قسمتی سے اندھا دھند بھاگتے ہوئے اسے جو ایک چھوٹا سا خیمہ نظر آیا تو وہ اسے ہی جائے پناہ سمجھ کر اس میں چھپ گئی تھی۔ اس وقت تک اسے بالکل یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے، کیوں لگایا گیا ہے اور اسے کس قسم کے حالات کا سامنا ہو سکتا تھا۔ ایک وڈیرے شاہ نواز کے پنجے سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے اسی جیسے بندے کے چنگل میں بھی پھنس سکتی تھی وہ۔ ہاں، جب وہ بندہ خیمے کے اندر آیا تھا اور اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا نام کیا ہے، تو اس وقت اس نے ہاتھ باندھ کر اس بندے سے پناہ کی التجا کی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے اور آنے والے لمحوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے۔ بس اسے تو اس وقت وڈیرے کے خوف سے اپنے چھپنے کی فکر تھی۔ ہاں، مگر اس بندے نے جب اسے تسلی دی تھی اور اسے وہیں رہنے کی اجازت دی تھی تو اسے اپنے بچ جانے کی کچھ امید ہو گئی تھی۔ پھر جب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ وڈیرے طلحہ کی پناہ میں ہے اور اسی وقت اس کے اندر جینے کی امید پیدا ہو گئی تھی، ورنہ تو وڈیرے کے ہاتھ لگنے سے لاکھ درجے بہتر مر جانا تھا۔ وڈیرے طلحہ کا اسے بچانا اور پھر اسامہ کے ساتھ شہر آنا، یہ سب تو شاید قسمت میں تھا۔ وہ نیک بندہ اس کی کتنی حمایت کر رہا تھا۔ وہ سائیں بہت اچھا انسان ہے، عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، مگر یہ دوسرا سائیں تو، یا اللہ کتنی دیر ہو گئی اور وہ اب تک نہیں آیا، نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ کتنی دیر بعد وہ اپنے خیالوں سے چونکی تھی۔ شیشے سے جھانک کر دیکھا، اسپتال میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ اس نے تو پہلی بار کوئی اسپتال دیکھا تھا۔ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا، میں کیا کروں گی بیٹھے بیٹھے۔ اب تو اس کی کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو تھک کر پھر سے خاموش ہو بیٹھی۔ انتظار نہ جانے کب تک کرنا پڑے۔ وہ اپنی اس حالت پر خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ گوٹ کی سب سے پیاری چھوری جس کی خوبصورتی وڈیرے کے علم میں آئی تو اس کے لیے عذاب بن گئی۔ گوٹ کے کتنے ہی نوجوان اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر وہ بابا کی بیماری کی وجہ سے اسے چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھی، اور عمر بھی تو اس کی ابھی بہت کم تھی۔ اماں اس کا جہیز بنا رہی تھی، برتن بستر اور کپڑے خرید کر رکھ دیتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں عجیب سا درد محسوس کیا تھا۔ سائیں، سائیں آپ آ گئے۔ رافع دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ سائیں، سائیں اسامہ کیسا ہے؟ اس کی بے قراری پر ایک لمحے کو رافع نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے جان بچ گئی، گولی ٹانگ سے نکال دی ہے، اب آئندہ کیا ہوگا فی الحال اس کا پتہ نہیں چلا، رافع نے خاصی تفصیل سے جواب دیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی، اب پتہ نہیں کدھر جانا پڑے، میری بھی کیا زندگی ہے۔ وہ شدید احساس غم کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے 8 جماعت پاس کی تھی۔ تعلیم عورت کو کتنا بااعتماد اور حوصلہ مند بنا دیتی ہے، اس کا اندازہ اس وڈیرے شاہ نواز کی بیٹی سے مل کر ہوا تھا جو کراچی میں بڑے کالج میں پڑھتی تھی، اور کتنا روب تھا اس کا سب پر۔ جیپ جھٹکے سے رکی تو اس کے خیالات کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ چونک کر دیکھا، یہ ایک خوبصورت اور بڑا سا گھر تھا۔ رافع دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اترو، وہ دروازہ کھول کر اسے حکم دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھال کر نیچے اتر آئی۔ آؤ میرے ساتھ، وہ دوسرا حکم دے کر آگے آگے چل دیا، اور یہ اس کے پیچھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے قدم باہر ہی جم گئے تھے۔ دل میں یہ خیال تیزی سے آیا تھا کہ گھر والے مجھے قبول کر لیں گے یا نہیں، کدھر رہ گئی، آ جاؤ بھئی لڑکی، اندر آؤ۔ رافع پہلے تو اسے اندر سے ہی آواز دیتا رہا، جب وہ اندر نہیں آئی تو باہر آ کر بت کی طرح استادہ چندنی سے دور سے مخاطب ہوا۔ وہ اچھل پڑی تھی، رافع سے گھور رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا اور پھر یکدم ہی اندر چلی آئی۔ امی جان، یہ ہے چندنی، طلحہ کی گھوٹ سے آئی ہے۔ اس نے ایک دبلی پتلی مگر پیاری سی عورت کو اس کے متعلق بتایا تھا، جو کچھ حیران پریشان سی کھڑی تھی اس ادھورے تعارف پر۔ آؤ بیٹا، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے بہت جلد خود کو سنبھالا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ان کے قریب آ گئی۔ وہ رافع بیٹا تم جاؤ فریش ہو جاؤ، چینج کرو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جی امی جان، بہت بھوک لگی ہے، آپ کھانا گرم کروائیں، میں ابھی آیا۔
آؤ بیٹی تم بھی منہ ہاتھ دھو لو، کھانا کھا کر بات کریں گے۔ رافع کی امی کا لہجہ اس قدر پیار بھرا تھا کہ اس کے اندر جلتے بگولے ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ رافع کی امی اسے اصرار سے کھلاتی رہیں، خود وہ بھی تو سارے دن کی بھوکی تھی، اوپر سے ایسے حالات کی فکر اور پریشانی سے مت ہی ماری گئی تھی۔ کھانے کے دوران رافع نے اسے مکمل نظر انداز کیے رکھا تھا، جیسے وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کون ہے، کہاں سے اور کیوں آئی ہے۔ امی میں اسامہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اوکے بیٹا، اللہ تعالیٰ بچے کو صحت و تندرستی دے، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ظالم لوگ گولیاں بھی پھولوں کی طرح اندھا دھند سوچے سمجھے بغیر دوسروں پر برسا دیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان سے قیمتی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ خدا نے بڑا کرم کیا کہ گولی ٹانگ میں لگی اور نکل بھی گئی۔ وہ منہ اٹھائے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں امی، بس آپ دعا کریں۔ رافع کچھ فکر مند سا لگا۔ اللہ بہتر کرے گا بیٹے، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی، مگر اب خیر کل ضرور جاؤں گی، انہوں نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ باہر چلا گیا تھا اور اس کی امی اس کی طرف پلٹی تھی۔ ہاں بیٹی، آرام کرنا ہے تو آؤ، تمہیں کمرہ دکھا دوں۔ نہیں اماں شکریہ، وہ اب بھی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ آرام سے بیٹھو بیٹی اور مجھے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں میرا مطلب ہے۔ رافع کے ساتھ وہ ان کا مطلب سمجھ رہی تھی، اسی لیے اس نے آہستہ آہستہ انہیں تمام بات بتا دی تھی۔ او ہو، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے، ظلم ہے بھائی، شکر ہے تم یہاں آ گئی ہو۔ ویسے اسامہ بہت اچھا نیک دل لڑکا ہے، اس کا جی چاہا ان کی بات کی تصدیق کرے، مگر خاموش ہو گئی۔ کوئی فکر کی بات نہیں بیٹی، تم یہاں میرے پاس بالکل محفوظ ہو، میں سمجھوں گی میری دو نہیں تین بیٹیاں ہیں، ان کی فراخ دلی پر اس کا جی چاہا نثار ہو جائے۔ اماں وہ کہتے ہوئے ہچکچائی تھی۔ ہاں بیٹی بولو، کچھ چاہیے؟ نہیں، آپ جب اسامہ سائی کے پاس جانا میرے کو بھی لے جانا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مگر پہلے نہا کر کپڑے تبدیل کر لو۔ نادرہ کے کچھ سوٹ یہاں پڑے ہیں، میں نے باتھ روم میں ایک جوڑا رکھ دیا ہے، تمہارے ناپ کا ہی ہے۔ انہوں نے اس کے گھاگھرے کو دیکھا، شیشے اور ڈوری کے کام سے بھرا ہوا مگر میلا ہو رہا تھا، تھر کے علاقے کا روایتی لباس جو وہ ٹی وی وغیرہ میں دیکھتی تھی۔ بہت اچھا، وہ تابیداری سے کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ شلوار قمیض میں اسے الجھن تو بہت ہو رہی تھی کیونکہ پہلی دفعہ ہی پہنا تھا، مگر پھر بھی آئینے میں اسے اپنا آپ بہت انوکھا اور پرکشش لگا تھا۔ شام کو رافع آیا تو اسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ فیروزی لون کے سوٹ میں سلیقے سے سنوارے بال، نکھری ستھری، وہ قطعی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ امی چلیں؟ وہ فوراً اماں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہاں بیٹا آؤ چندنی، انہوں نے اسے کہہ کر قدم آگے بڑھائے، مگر چندنی کا پہلا قدم ہی ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ یہ کہاں امی؟ رافع کے ماتھے پر بل تھے۔ بیٹا یہ بھی اسامہ کی عیادت کو جانا چاہتی ہے، میں نے کہا چلو۔ نہیں امی، یہ نہیں جائے گی، یہ کیسے جا سکتی ہے؟ اس کی وجہ سے ان کا اکلوتا بیٹا اسپتال میں پڑا ہے، اور آپ کہتی ہیں یہ وہاں جائے گی ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے؟ اسامہ کی امی تو اسے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ دھڑام دھڑام جیسے ڈھیروں ملبہ اس پر آ پڑا تھا۔ رافع کا لہجہ زہریلا اور انداز انتہائی ہتک آمیز تھا۔ اس کے اندر سیلاب ٹھاٹھے مارنے لگا، آنکھیں چھلک جانے کو بےتاب۔ بیٹا یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہیں، اس میں بیچاری کا کیا قصور؟ بیچاری؟ اس کی وجہ سے اسے گولی لگی، اسے بچانے کے لیے وہ زخمی ہو گیا، میرا تو جی۔ اس کے جبڑے کی ہڈیاں ضبط سے ابھر آئی تھیں۔ رافع، اس کی امی نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروایا۔ وہ تو شروع گھڑی سے اس کے خلاف تھا، اور پھر اسامہ کو گولی لگنا، وہ اس وقت خود کو بہت بڑا مجرم محسوس کر رہی تھی۔ وہ اور اس کی امی دونوں جا چکے تھے۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، میری بیٹی بڑی بھاگوان ہے۔ یہ تو چاندنی ہے۔ چاندنی؟ چاندنی کا مطلب جانتی ہو؟ روشنی، اجالا ہو جائے، جب یہ گھر میں ہوتی ہے تو پھر اگلے گھر میں اجالا کیوں نہ ہوئے گا؟ اور وہ بری طرح شرما جاتی تھی۔ بابا اور اماں بھی بس یوں ہی باتیں کرتے تھے، وہ اپنے بابا اور اماں کی آنکھ کا تارا تھی، اکلوتی جو تھی، ہر بات اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم۔ اس کے اعتراض پر بابا کہتے تھے، تیرے سوا کون ہے ہمارا جو ہم اس کی بات کریں، اس کے بارے میں سوچیں، ہماری صبح بھی تو شام بھی تو۔ اور اس کا سر فخر سے تن جاتا تھا، اور اب حوادث زمانہ کے سبب یہاں آ پہنچی تھی۔ جب بابا اس شام کو آیا تھا تو کتنا پریشان تھا، چال میں لڑکڑاہٹ، کندھے جھکے ہوئے اور سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے۔ وہ آتے ہی یہاں بھر کر چارپائی پر ڈھیر ہو گیا تھا، نہ ہمیشہ کی طرح اماں کے سلام کا جواب دیا، نہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سدا خوش رہنے کی دعا دی، نہ اس کے ہاتھ سے پانی پکڑا۔ وہ یکدم ہی اپنی عمر سے بہت بوڑھا لگ رہا تھا۔ بابا خیریت؟ کیا ہوا؟ بابا بتاؤ نا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تو جیسے تڑپ ہی گئی تھی۔ اماں بھی بابا کی حالت دیکھ کر قریب چلی آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، جا اماں تو مانی کھا لے جا۔ بابا نے خود ان کی حالت کے پیش نظر سنبھال لیا۔ نہیں بابا، کیا بات ہو گئی ہے، میرے کو بتاؤ نا، بتاؤ نا بابا، اللہ واسطے بابا۔ اس کے ضدی انداز پر بابا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ جا چلی جا، میرے سامنے سے دور ہٹ جا، اسی لیے کہتے ہیں گوار پیدا نہ ہو۔
پیدا ہو تو اسی وقت ماردوتا بھی جان سکھی رہ سکتی ہے۔ ہاں ہاں میں سچ بولتا ہوں۔ ارے اب میں کیسے تجھے وڈیرے کی حویلی بھیج دوں؟ کیسے؟ بابا بے بسی سے چیخ اٹھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو؟ وڈیرے کی حویلی؟ اماں کا رنگ یکدم پیلا ہو گیا تھا، وہ بھی دل تھام کر چیخی تھی۔ ہاں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں۔ وہ بغیرت بولتا ہے میرے بس کا کام نہیں، میرا قرضہ دے، نہیں تو چندنی کو حویلی بھیجا کر، کام کر کے تیرا ہاتھ بٹائے گی۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے 5,000 روپے دے دو ورنہ میرے کو گھوٹ سے نکلوا دے گا۔ اس کی نیت خراب ہے۔ وہ چارپائی کے پائے کو تھام کر وہیں گر گئی تھی۔ تو نے کیا کہا؟ اماں کے بہت دیر بعد حواس بحال ہوئے تھے۔ کیا بولتا؟ میرے پاس کیا رکھا ہے سوائے اس بیٹی کے؟ مگر میں اسے اس کتے کے حوالے نہیں کروں گا۔ حالات کی سنگینی کا اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا۔ بالآخر بابا نے آخری فیصلہ کر لیا۔ کورٹ کی جو لڑکی بھی حویلی جاتی تھی، اس کے گھر والے اس کو اپنے لیے مردہ سمجھ لیتے تھے۔ وہ کبھی حویلی سے باہر نہیں آتی تھی، نہ جانے وہاں ہی دفن کر دی جاتی تھی۔ اس لڑکی کا کوئی نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا تھا، نہ کوئی اس سے ملنے جاتا تھا، نہ وہ ملنے آتی تھی۔ رات وہ لیٹے ہوئے تھے جب بابا کے دوست سجاول نے بابا کو آواز دی تھی۔ بابا باہر چلا گیا تھا۔ اماں نے تیزی سے اپنی چارپائی چھوڑی تھی۔ چندنی چندنی اٹھ اٹھ، تیرا بابا باہر گیا ہے، تو بھاگ لے، پچھلی کھڑکی سے بھاگ جا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اماں تو سوال نہ کر، تیرا بابا آج رات تجھے قتل کر دے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ تجھے حویلی نہیں بھیجے گا۔ جا تو بھاگ جا، ہو سکتا ہے تیری جان بچ جائے۔ کورٹ سے نکل کر ساتھ والے گھوٹ میں ادا مرچن کے پاس چلی جانا، اس کی بہن شہر میں رہتی ہے، وہ تجھے ضرور بچا لے گا، مگر تو یہاں سے بھاگ جا چندنی، بھاگ جا۔ اماں کی بات وہ بے حد حیرانی پریشانی سے سن رہی تھی۔ اس کے سر پر تو بم پھٹا تھا۔ بابا اسے قتل کر دے گا۔ چل چل آ۔ اماں نے اسے تقریباً گھسیٹا تھا۔ پچھلی اتاق میں ایک کھڑکی تھی جو گلی میں کھلتی تھی۔ اماں نے کھڑکی کھول کر اسے دیکھا، پھر یکدم گلے لگا لیا۔ جا میری بچی، اللہ سائیں کے حوالے کیا تیرے کو، وہ تیری حفاظت کرے، جا جلدی کر۔ اماں نے اسے یکدم خود سے الگ کیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس سے اب احساس ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا تھا۔ یا بابا قتل کر دے گا یا وڈیرے کی قید مل جائے گی۔ جان اور عزت سبھی کو عزیز ہوتی ہے، سو اس نے پانی کی چادر کے پار دھندلی دھندلی اماں کی صورت دیکھی اور کھڑکی سے کود گئی تھی۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ بے حد خوفزدہ تھی، مگر چوکنی بھی۔ گھوٹ سے باہر نکلنے کا راستہ بخیریت کٹ گیا تھا۔ رات کے وقت وہ تنہا کتے کے بھونکنے سے ڈر کر اماں سے لپٹ جانے والی اس وقت کسی بھی چیز سے لاپرواہ، محض جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ چاندنی رات تھی، اسی لیے راستے میں کسی کے بھی دیکھ لیے جانے کا خطرہ تھا۔ وڈیرے کے خاص ملازموں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسے اس موت کی خاموشی میں بھی ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے صرف ایک ہی خیال آیا تھا، شاید لوگ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ اور تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ اب تو جیپ کی آواز بھی کانوں میں آنے لگی تھی اور اس وقت اسے دور سے آگ سی روشنی نظر آئی تھی۔ وہ اسی طرف بھاگ پڑی اور وہاں قریب ہی چھوٹے سے خیمے پر نظر پڑی تو لگا یہی پناہ گاہ بچا سکتی ہے۔ وہ بے حد خاموشی سے اندر گھس کر بیٹھ گئی۔ یہ لوگ شکاری لگتے تھے۔ ایک پلاسٹک کا بڑا سا تھیلا، بندوق، کچھ برتن، وہ دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے جیپ رکنے کی آواز سنی اور ان سب کی گفتگو۔ وڈیرا طلحہ کا سن کر کافی حوصلہ ہوا تھا۔ پھر اسامہ کی تسلی اسے مزید بہادر بنا گئی، ورنہ تو شاید نہ جانے کیا انجام ہوتا۔ بابا اس کے گلے پر کلہاڑا چلا دیتا یا وڈیرا اس کی عزت کو اپنے ہوس کی چھری سے ذبح کر دیتا۔ اماں نے مجھے بچا لیا، اور اماں بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ خدایا یہ سب کیا ہو گیا؟ کیسے سب کچھ بدل گیا؟ میں تو اماں بابا سے 1 گھنٹہ بھی الگ نہیں رہتی تھی، اور اب اس کی سسکیاں اب بڑھ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب رافع نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو اپنی زیادتیوں کا بری طرح احساس ہوا۔ کیوں اسے ڈانٹا؟ اسامہ کی بربادی کا مورد الزام ٹھہرا کر جو کچھ اسے کہا، یقیناً اس کا دل دکھا ہوگا۔ یہ تو خود قابل رحم ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم وہ وڈیرا یہاں بھی آ گیا ہے، اور اس نے اسامہ اور اس پر ان کے کورٹ کی لڑکی کو زبردستی اغوا کرنے اور حبس بھیجا میں رکھنے کا الزام لگایا تھا۔ رافع بے حد پریشان تھا۔ اب تک تو اسامہ کو اس نے اس کی طبیعت کی وجہ سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ زویلا کی حالت الگ خراب تھی۔ اکلوتا کزن اور اس کی محبت، نہ اظہارانہ اقرار، نہ ہاں نہ نہ، مگر پھر بھی دل کو یقین واثق تھا کہ وہ اپنا ہے۔ گھر میں 1-2 بار بڑوں نے دونوں کے رشتے کی بھی بات کی تھی، اور تب سے وہ اس پر استحقاق بھی رکھنے لگی تھی۔ وڈیرے کی وجہ سے نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ طلحہ اور اس کے بابا پر مخالفت اور سیاسی رکاوٹ بازی کی بنا پر مجرموں کی پشت پناہی کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس صورتحال نے سبھی کو فکر مند کر رکھا تھا۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، چندنی کی واپسی، مگر اس پر اسامہ سمیت کوئی بھی متفق نہیں تھا۔ زویلا نے اپنی NGO کے فارم پر
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ لڑکی اس قدر بے خبر ہے تمام باتوں سے، اب اسے کیا بتاؤں، مگر بتانا تو ہے، وہ سوچتا ہوا آگے بڑھ آیا تھا۔ زویلا کو ملوانا تھا، اسامہ نے بھی اسے بلوایا تھا، مل جل کر لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ سب نے اہم فریق تو وہ تھی، اس کے خیالات جانے بنا کیسے وہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتے تھے۔ کل کلاں کو عدالت میں بیان ہی بدل ڈالے، ان کی تو محنت اور ہمدردی سب پر پانی پھر جائے گا۔ سائیں آپ مالک ہو میرے، آپ نے میری جان بچائی، میری عزت بچائی، آپ جو بولے گا میں وہ بولوں گی، وہی کروں گی سائیں، جو کرنے کو آپ بولے گا۔ آپ بہت اچھا ہے سائیں، بہت اچھا۔ اس نے اس قدر بھرپور یقین انہیں دلایا تھا کہ سب ہی کو اطمینان ہوا تھا۔ آج ہی وہ اسے اسامہ کے ہاں لایا تھا، اور وہ اسامہ کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر روتے ہوئے سے کہہ رہی تھی، سائیں میرے کو معاف کر دے، سائیں میری وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی، وہ گولی مجھے لگ جاتی مجھے۔ زویلا بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، لڑکی کم عمر بھی تھی اور بہت پرکشش بھی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، میری قسمت میں یہ زخم تھا، تمہیں کیسے لگ جاتا، چلو ادھر کرسی پر بیٹھے اور آنسو صاف کرو، زویلا اسے اٹھاؤ۔ زویلا نے آہستہ سے کندھوں سے تھام کر اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ سائیں میرے کو رافع سائیں نے سب بتا دیا ہے، ابھی میرے بڑے میرے محسن آپ ہوئے، آپ جو کہو گے میں وہی کہوں گی۔ سائیں میرے کو اتنا بتا دیں، میرا بابا اور اماں زندہ ہے نا؟ ہاں وہ زندہ ہیں اور کورٹ میں ہی ہیں، بس وڈیرے نے ان کا باہر نکلنا بند کر رکھا ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، یہ معاملہ سلجھ جائے تو پھر تمہیں ان سے بھی ملوا دیں گے، اسامہ نے بغور اسے دیکھ کر کہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زویلا نے اس کی طرف رخ کیا۔ دیکھو جو میں پوچھوں گی اس کا جواب دیتی جانا، وڈیرا تمہیں کیوں حویلی بلا رہا تھا؟ ادی وڈیرا بہت ظالم اور بد کردار مرد ہے، وہ گوٹ کی معصوم اور جوان چھوکریوں کو حویلی میں خدمت کے لیے بلاتا ہے، ان کے گھر والوں کو ڈرا دھمکا کر، اور جو چھوری ایک بار حویلی میں داخل ہوتی ہے دوبارہ کبھی باہر نہیں نکلتی۔ زویلا یہ ہولناک باتیں سن کر بری طرح حیران ہوئی تھی، اسامہ کو تو کپ کپی سی آ گئی تھی، یہ دونوں بھی خاموش تھے۔ ادی سے بھی زیادہ ظلم وڈیرے کرتے ہیں، ان کی تو اپنی جیلیں ہیں جہاں سارے غلط کام ہوتے ہیں۔ وڈیرا اپنے خلاف بولنے والے کو ایسی سزا دیتا ہے کہ دوبارہ کوئی بہادر سورما جرأت ہی نہیں کرتا۔ سنا تم نے زویلا، یہ ہے اصل کہانی اور اصلی کام، تم لوگ اپنی NGOs چلانے کے لیے عورت اور اس کے حقوق اور اس کی نام نہاد آزادی کا واویلا مچاتے رہتے ہو، حالانکہ جس عورت کے حقوق کی بات تم لوگ اپنے 5 اسٹار ہوٹلوں کے سیمیناروں میں فارنرز کے سامنے کرتے ہو، اسے تو پہلے ہی بہت زیادہ حق اور آزادی ملی ہوئی ہے۔ اسامہ جذبات سے سرخ چہرہ لیے مسلسل بولے گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو اسامہ، میں تمہاری باتوں کی نفی نہیں کروں گی، جس ادارے کی شہرت ملکی اور غیر ملکی ہر جگہ ہو، میں نے اسی ادارے میں کام کرتے ہوئے یہی سب دیکھنا جانا پرکھا جو تم کہتے ہو، مگر آج اس لڑکی کی باتوں نے اور تمہاری سچی حقیقتوں نے میرے سارے نظریے غلط کر دیے۔ تم دیکھنا اسامہ، میں اپنے ادارے کی مدد سے اس لڑکی کو ضرور اس ظالم وڈیرے سے نجات دلاؤں گی۔ زویلا کا عزم پر یقین لہجہ اور فیصلہ کن انداز، اسامہ نے گہری طمانینت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں اگر صحیح گائیڈ کیا جائے تو یہ لوگ کافی کچھ کر سکتے ہیں۔ ادی آپ وڈیرے کو پولیس کے حوالے نہ کرنا، وہ تو اسے دوبارہ چھوڑ دے گی۔ ادی وڈیرے کو تو بہت 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 کڑی سزا ملنی چاہیے، چندنی ایک دم جوش سے بولی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، ہر دفعہ ظلم کی رسی دراز نہیں ہوتی، ایسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ زویلا نے اسے یقین دلایا تھا، وہ یکدم ہی جیسے بڑی ہو گئی تھی، اور اگلے روز چندنی کے ہمراہ ایمرجنسی کال کی گئی میٹنگ میں موجود تھی، جہاں اس نے تمام ممبرز کے سامنے اپنے بھاگنے کی وجہ اور وڈیرے کے ظلم کی داستان دوبارہ سنائی تھی۔ او مائی گاڈ، اتنا ظلم! ہمارے ملک میں عورت کے ساتھ ابھی تک جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے، مرد عورت کو پتہ نہیں کب پاؤں کی جوتی سمجھنے کی بجائے ایک انسان اور اپنے ہم رتبہ سمجھے گا۔ مسز زمان نے اس کی تمام رودات سن کر بہت دکھ سے کہا تھا، واقعی بہت زیادتی ہے، عورت نہ ہوئی بھیڑ بکری ہو گئی، جس کی نہ اپنی حیثیت ہے نہ کوئی رتبہ۔ مگر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایک مسئلہ تو نہیں، سندھ، سرحد، پنجاب، بلوچستان، چاروں صوبوں میں ہی وڈیرے، سردار، چودھری اور خان موجود ہیں، پھر اس ایک کیس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مسز زمان کی بات پر اس نے حیرت سے ان کی سرد مہری اور لاپرواہی کو دیکھا تھا، کتنا عام سا لہجہ تھا ان کا، انہوں نے اس سارے المناک قصے کو اہمیت ہی نہ دی تھی۔ کمال ہے میڈم، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہماری تنظیم کا بنیادی مقصد ہی عورت اور اس کی آزادی ہے، اور اس عورت سے زیادہ مظلوم اور حقدار کون ہوگا؟ اسے آزادی دلا کر تو ہم اپنے اصولوں پر پورا اتر سکتے ہیں۔ اس نے چیئر پر سن مسز کرمانی کو مخاطب کر کے کہا تھا، دیکھو ہم اب تک صرف شہری عورتوں کے لیے یہی کام کرتے رہے ہیں، مگر کوئی ایسا کیس ہینڈل نہیں کیا، میرا خیال ہے اس کیس سے ہمیں بہت اچھی رپو مل سکتی ہے اور ہمارا امیج بھی اپ ہوگا، بلکہ اس مسئلے کو میڈیا پر ہائی لائٹ کر کے ہم فارن کنٹریز کی توجہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسز کرمانی کی کاروباری ذہنیت پر اس کا جی چاہا، ان کے پرشفیق نرم دل حساس نقاب کو کھینچ پھینکے۔ یس میڈم، یو آر رائٹ، دس از ویری گڈ آئیڈیا۔ مسز شاہ تو تھی ہی،
چیئر پرسن کی خاص چمچی۔ زویلا کو اس وقت خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ان سب کے ساتھ اس نے اتنی ماہ کیسے گزار لیے؟ اتنی سطحی سوچ، ایسا عامیانہ پن، کسی کی مجبوری بے بسی کو اپنے فائدے کے لیے کیش کروایا کیسے جا سکتا ہے؟ چننی تو خاموش بیٹھی تھی۔ ان کے انگریزی میں گفتگو کو کیا سمجھ سکتی تھی؟ اسامہ کتنا سچ کہتا تھا، وہ ہی اس کی باتوں کا برا مانتی تھی کہ وہ اس پر اور اس کی آرگنائزیشن پر تنقید کرتا ہے۔ کل تم پریس والوں کو بلا لو اور زویلا ڈیئر، کل تم بھی اس لڑکی سمیت 5 بجے یہاں پہنچ جانا۔ ہم اس معاملے کو اعلیٰ سطح تک اٹھائیں گے۔ اس لڑکی کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ اسے دوبارہ وڈیرے کے حوالے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسز کرمانی نے اسے بھرپور تسلی دی تھی اور ساتھ ہی کل کا لائحہ عمل بھی تیار کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یوں چندنی کا مسئلہ حل ہونے کی امید ہے تو ہمیں کیا اعتراض؟ ہمارا مقصد پورا ہونا چاہیے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں۔ زویلا نے شام کو گھر آ کر تمام بات ان کے سامنے کہہ دی تھی، اور رافع کے خیال میں مقصد چندنی کی رہائی اور وڈیرے کی گرفتاری تھا تو وہ اعلیٰ سطح پر ہی ممکن تھا، اور اس سلسلے میں زویلا کی آرگنائزیشن بہت ہیلپ فل ہو سکتی تھی، خواہ وہ اپنی پبلسٹی ہی کیوں نہ چاہتے ہوں۔ ہاں، مگر اس طرح یہ لڑکی سے پریس کے سامنے آنا ہوگا۔ پریس والے نہ جانے کیا کیا باتیں گھڑیں گے، بلکہ ساتھ میں ہمیں بھی گھسیٹ لیں گے۔ سوچ لو، بہت ہنگامہ ہو جائے گا۔ اسامہ کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ زویلا تو محض اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، تبھی اسے صدا کے پلیٹ فارم پر لے گئی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اسپتالوں اور غریب بچوں میں ایک ایک سیب کیلا بانٹتے ہوئے ٹی وی کیمروں کی مدعو کرنے والی مسز کرمانی بھلا اتنے بڑے ایشو کو کیوں کیش نہیں کرواتیں؟ یار، ہمارا کیا نام، ہمارا تعلق ہی نہیں بنتا اس سے۔ زویلا اس آرگنائزیشن کی رکن ہے، اور اس طرح یہ کیس انٹرویو کروانا تو اس کا کام ہے۔ اس میں انوکھا کیا ہے؟ فلاحی کاموں میں پہلے ہی تو کتنی دفعہ لاوارث بیوہ اور بیمہ عورتوں کو یہ لوگ مدد دے چکے ہیں، اسی طرح یہ بھی صحیح۔ یہ اس طرح نہیں رافع، سمجھا کرو یہ ہمارے گھر رہ رہی ہے، جبکہ باقی عورتیں ہم سے منسلک نہ تھیں۔ اسی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، تمہارے بابا تمہیں الٹا لٹکا دیں گے۔ بچوں، سوچ لو۔ اسامہ نے اسے ڈرایا تھا۔ بابا تو واقعی نہیں بخشیں گے، امی بھی شاید اس بات کو پسند نہ کریں، تو پھر کیا کریں؟ پرابلمز تو ہوں گے اسامہ، خواہ پولیس سے مدد لی جائے یا کسی اور سے۔ اکیلے ہم لوگ قانون کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ براہ راست تم اس سارے قصے میں انوالو ہو، اور اس میں مزید اضافہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب یہ طے ہے کہ اسے واپس نہیں کرنا تو پھر سوچنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہوگا۔ زویلا کی بات درست ہے۔ اتنے سارے مردوں کے ہجوم میں وہ بیچاری بری طرح گھبرا رہی تھی، بار بار زویلا کا بازو تھام کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ اسے حوصلہ تسلیاں دے کر پھر ساتھ کھڑا کر لیتی تھی۔ اتنے مرد عورتیں، کیمرے کی چکا چوندھ ہدایات، دوپٹہ ایسے کرو، یوں بیٹھو، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ۔ مسز کرمانی نے بھی تو جیسے سارے اخبارات کے رپورٹر کو بلا لیا تھا، وہ اسی لحاظ سے باندھ باندھ کے سوالات۔ یہ بتائیں مس زویلا، اس لڑکی کو کوٹ نواز سیچل سے یہاں لے کر کون آیا تھا؟ میرے کزن۔ اس سوال پر اس نے الجھ کر جواب دیا۔ وہ وہاں کیوں گئے تھے؟ ایک اور سوال۔ وہ وہاں شکار کے لیے جاتے تھے۔ وہ ان کا مطلب سمجھ رہی تھی، سو کسی اشتعال کے بغیر نارمل تھی۔ دیکھیں، ہماری آرگنائزیشن اس مجبور لڑکی کو بھرپور سپورٹ کرے گی، کیونکہ ہمارا موٹو سدا ہے، عورت کی آواز پکار، اور عورت کی پکار پر اسے تحفظ دینا ہمارا فرض ہے۔ میں ہائی لیول پر بات کر رہی ہوں۔ اگر اس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو میں پوری دنیا کو ان مظالم کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ میں اعلیٰ حکام سے کہوں گی کہ وہ اس لڑکی کو وڈیرے کے چنگل سے چھڑانے کے لیے فوراً ایکشن لیں۔ مسز کرمانی کی دھواں دار تقریر سب ہی بغور سن رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد چائے سرو ہونے کا اعلان کیا گیا تو سب ٹی بار کی طرف چل دیے تھے۔ ادی، ادی، چلو چلو یہاں سے، خدا کے واسطے ادی یہاں سے نکلو، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، وہ سخت گھبرائی تھی۔ اوکے اوکے، فکر مت کرو، چلتے ہیں، بلکہ میں میڈم کو بتا دوں، پھر چلتے ہیں۔ آؤ۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر وہ مسز کرمانی سے اجازت لے کر وہاں سے لوٹ آئی تھی، حالانکہ وہ ابھی آنے نہیں دے رہی تھی، مگر اس کی درخواست پر مان گئیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ اخبار والے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہمارے پورے خاندان کی عزت نیلام ہو کر رہ گئی ہے۔ او گاڈ، ہر روز وضاحتیں، ہر روز الزامات، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ بلند حوصلہ فاروق ڈانوال آج چیخ اٹھے تھے۔ اب تک انہوں نے بیٹے کا ساتھ دیا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ زخمی ہونے کا دکھ بھی بہت تھا، مگر مقصد نیک تھا۔ بیگم کو بھی وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے تھے، مگر ان سب باتوں کے باوجود جب سے یہ قصہ اخباروں کی زینت بننے لگا تھا وہ خاصے پریشان تھے، اور اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ بیگم فاروق کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرزنے لگا تھا۔ اسامہ بھی بری طرح ٹھٹکا تھا۔ بابا نے اخبار رول کر کے بہت بری طرح غصے سے میز پر پھینک دیا تھا۔ یقیناً کوئی بڑی خبر، بلکہ بہت بری۔ گھوٹ دھنو سے آنے والی لڑکی، چندنی کے وڈیرہ طلحہ اور اس کے دوست سے پرانے اور ناجائز مراسم کا انکشاف۔ سرخیاں پڑھ کر ہی وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ لعنت ایسی صحافت پر، اس پیشے کے تقدس پر۔ گندگی میں ہاتھ ڈالنے سے چینٹے ضرور پڑتے ہیں۔ اول روز
سے میں اس لڑکی کی یہاں آمد اور اس کی حمایت کی مخالف تھی، اور میرا اعتراض تمہیں برا لگتا تھا۔ دیکھ لیا اب یہ ہوتا ہے نتیجہ، تم کس کس کا منہ بند کرو گے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ کچھ چھپ رہا ہے تو سچ ہی ہوگا۔ وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ اس راہ پر بہت دفعہ تمہارے اپنے تمہیں بھٹکائیں گے، تمہیں اپنوں اور غیروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، قدم قدم پر مشکلات اور رکاوٹیں دیکھ لو۔ یہ بہت بڑا بوجھ، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تمہارے قدم کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت ڈگمگا سکتے ہیں۔ تب یہ سوچ لینا تمہارے قدم جہاں بھی اکھڑے اس لڑکی کی زندگی کی سانس اکھڑ جائے گی۔ طلحہ نے چندنی کو واپس نہ کرنے کے فیصلے پر کہا تھا۔ اس نے کتنی شدت سے طلحہ کی بات کی نفی کی کہ وہ اسے اس کی گھوٹ واپس بھجوا دے تو تمام تر مشکلات حل ہو سکتی ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، وہ کبھی اس اسٹیج پر اسے واپس بھیجنے کی حمایت نہیں کرے گا۔ مگر حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پولیس نے چندنی کو دارالامان بھجوا دیا تھا کہ اس پر اغوا کا مقدمہ تھا، اور جن پر اغوا کا مقدمہ ہو وہ لوگ اغوا ہونے والے کو قانوناً اپنے پاس رکھ نہیں سکتے۔ زوئیلا بھی اس صورتحال سے پریشان تھی۔ اس کی آرگنائزیشن بھی ہر روز چندنی کی حمایت میں بیان دیتی تھی۔ پولیس اپنی بھرپور کوشش کے باوجود وڈیرے کے خلاف کوئی بھی ثبوت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ بابا سائیں بھی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے کسی قریبی رازدار، دوست یا نوکر کو گواہی کے لیے راضی کر لیں، مگر تاحال ناکامی ہی تھی۔ اگر چندنی کو وڈیرے کے حوالے کیا جاتا تو وہ بھی ملزم ثابت ہو جاتے۔ فی الحال تو ان تینوں ہی کو اسٹیٹس اور ہائی اپروچ کی وجہ سے کچھ رعایت ملی ہوئی تھی۔ میں چندنی کی طرف سے صدر سے اپیل کر رہی ہوں، مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ حل ضرور نکل آئے گا۔ مزید پولیس سے مدد کی امید فضول ہے، اور صدا والوں کی طرف سے بھی مجھے کوئی حوصلہ افزا رسپانس نہیں مل رہا۔ صرف اپنی شہرت اور اپنا مقصد اس قصے کو کیش کروانا چاہتے ہیں اور لوگ، اسی لیے تو اندر ہی اندر اسے حل کرنے کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ میں ان سب کی چال کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ ایک ہی سانس میں یوں بولے گئی تھی کہ چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسامہ خاموشی سے اسے یہاں سے وہاں ٹہلتے اور بولتے سن رہا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ زوئیلا، تم جس بات کو اب سمجھی ہو وہ بہت پہلے سے مجھے معلوم تھی، مگر تم نے ہمیشہ میری باتوں کو تنقید اور مخالفت سمجھا۔ خیر اب تم نے خود مشاہدہ کر لیا ہے نا، یہ اچھی بات ہے۔ مجھے تمہاری اپیل والی بات اچھی لگی ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہی میں نے سوچا اخبارات میں اپیل شائع کروا دیتی ہوں، اس کے بعد ان سے جا کر مل لوں گی۔ زوئیلا اور وہ کافی دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے تھے۔ رافع بھی اس کے حق میں تھا۔ ان لوگوں نے صلاح مشورے کے بعد اگلے روز اخبار کے دفتر میں چندنی کے نام سے اپیل شائع کروا دی تھی۔ اب تو تمام تر امیدیں اسی اپیل سے وابستہ تھیں۔ ماما سو گئیں کیا؟ اسامہ نے زوئیلا سے پوچھا۔ ہاں گولی دے دی ہے، 3-4 گھنٹے سوئیں گی، تم فکر مت کرو، اس نے تسلی دی۔ پتہ نہیں کیوں ماما، مگر وہ بھی ماں ہے، کیا کریں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ اسامہ فکر مند تھا۔ زوئیلا اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی، کیا واقعی دنیا میں ابھی نیک لوگوں کا وجود ہے جو نیکی میں جان کی بازی لگا کر بھی نہیں پرواہ کرتے؟ نہ عشق کا معاملہ تھا، نہ سگے رشتے کا، محض انسانیت۔ اور آج کی دنیا میں بھی ایسے انسان تھے جو انسانیت بچانا اور نبھانا جانتے تھے۔ شاید دنیا انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ تم چندنی سے ملنے گئی تھی؟ ہاں گئی تھی کل، بہت پریشان ہے۔ دارالامان کا ماحول، توبہ توبہ، بیچاری سے ایسے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ گھبرا کر رونے لگ جاتی ہے۔ اخبار والے کمبخت وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ کل میں گئی تو ایک گھٹیا سا بندہ آیا ہوا تھا، اس کی تو میں نے خوب عزت افزائی کی، کھری کھری سنائی کہ دم دبا کر بھاگ نکلا۔ شکر ہے کیس عدالت میں نہیں گیا، یہ لڑکی تو اتنی کمزور دل ہے، بیان تک نہیں دے سکتی تھی۔ ہاں زوئیلا، مگر اب اور کتنا انتظار ہوگا؟ ہاں میں بھی اب سوچ رہی ہوں کہ اگر جلد کوئی رزلٹ نہ نکلا تو ایک اور اپیل چھپوا دیتی ہوں، اب مزید تاخیر نقصان دہ ہے۔ طلحہ کی بابا سائیں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ 1-2 بندے ایسے دے سکتے ہیں جو نہ صرف گواہی دیں گے بلکہ وڈیرے کے خلاف ثبوت بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ دیکھ لو، کل تک اور انتظار کر لیتے ہیں، پرسوں ایک اور اپیل تمام اخبارات میں چھپوا دیتے ہیں۔ ویسے ہیومن رائٹس والے بھی اب تو اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہیں، لگتا ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ طلحہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگ اس کے بابا سے بھی ملے تھے اور اب چندنی سے بھی ملنا چاہتے ہیں، ہمارا کیس مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ اسامہ خاصا پر امید تھا۔ ہاں میں بھی کل ان لوگوں سے ملوں گی، مسئلہ صرف چندنی نہیں، اسے یوں ہم آسانی سے چھڑا لیں گے، وڈیرا اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، مسئلہ تو وہ خود ہے، برائی کی جڑ۔ اس جیسی نہ جانے کتنی چندنیاں اس کی جیل نما حویلی میں ہوں گی اور کتنی مزید ہو سکتی ہیں، ہمیں تو اسے ہی کچلنا ہے تاکہ آئندہ سے گھناؤنا عمل ہو ہی نہ سکے۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ وڈیرے کو سزا دلوائی جائے، اور اس کے لیے ہمیں چندنی کے بیان کی ضرورت ہوگی۔ تم اسے سمجھا دینا کہ وہ سامنے ڈرے نہ اور کھل کر سب کچھ بتا دے۔ ڈونٹ وری، میں اسے سمجھا چکی ہوں سب، وہ ویسے بھی بہت ذہین ہے، اگر یہاں کسی اسکول کالج میں ہوتی تو یقیناً ٹاپ کرتی۔ گھوٹ کا ماحول، گھر کے حالات، غربت اور غلامی، سب نے مل کر اس کی صلاحیتوں کو دبایا ہوا ہے، ورنہ اس کی یادداشت اور ذہانت بہت زبردست ہے، جو کچھ میں نے بتایا تھا حرف بحرف وہی بولتی تھی۔ زوئیلا کھلے دل سے تعریف کر رہی تھی۔ ٹیلنٹ خدا کی دین ہے، محل ہو یا جھونپڑی، اس کے ہاں تقسیم کی تفریق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ اچھا بھائی اب میں چلوں، اور ہاں انکل کو تم فون کرو گے یا میں کر
کر دیتا ہوں، وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ورنہ ڈاکٹر شاہ کو گھر بلا لیں گے۔ کمال کرتے وہ پورا اسپتال تو ساتھ لانے سے رہے۔ ہو جائے گا، ڈونٹ وری، بابا سے بات کرتا ہوں، کوئی حل تو نکلے گا ہی۔ اوکے، مجھے بتا دینا اور دعا کرنا اللہ ہمارا ساتھ دے۔ اللہ ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیتا ہے، اب بھی دے گا۔ ہمیں اس سلسلے میں قطعی کوئی فکر نہیں ہے، پوری طرح مطمئن ہوں، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کے ہر انداز سے حقیقی اطمینان اور سکون جھلک رہا تھا، اور اس ایقان کا صدقہ تھا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک طویل اور صبر آزما وقت گزارنے کے بعد وڈیرے شاہ نواز کے خلاف مکمل ثبوت مہیا ہو چکے تھے۔ نجی جیل میں بند ہزاروں عورتوں نے رو رو کر اس کے مظالم بیان کیے تھے۔ پورا کورٹ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو لوگ کل تک اس کے خوف سے زبان بند کیے ہوئے تھے، آج اس کے خلاف کھل کر بول رہے تھے کہ اب انہیں یہ خوف نہیں تھا، وہ ان کی زبان کٹوا دے گا یا گلا۔ وڈیرے نے 4 شادیاں کر رکھی تھی، اس کے 2 جوان بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ تینوں نے باپ کے معاملے میں چپ سادھ لی تھی، شاید ان کی ماؤں کے دکھ ان کے قدموں کی رکاوٹ بن گئے تھے۔ اس فیصلے نے ان لوگوں کی زندگی کو دوبارہ اعتبار دیا تھا۔ یہ 1.5 ماہ جس کرب اذیت میں گزرا تھا، وہی جانتے تھے کس قدر لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا تھا۔ انہیں تو اپنی عزت پر لگا یہ داغ مٹانے کا موقع مل گیا تھا۔ لوگوں کی باتیں، رشتہ داروں کے طعنے، دوستوں کی بے اعتنائیاں، بہت سے تجربے ہوئے تھے۔ زویلا بے انتہا خوش تھی۔ اسامہ نے ایک نیک مقصد کے لیے قربانی دی تھی اور اس کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی، وہ تو بہت سے دوسرے افراد کا بھی نجات دہندہ بن گیا تھا۔ چندنی کے بابا اور اماں کے ملاپ کا سین بے حد جذباتی تھا، وہ دھواں دار رو رہے تھے۔ وہ اسامہ کے بے حد شکر گزار تھے جس نے ان کی بیٹی کی عزت اور جان بچائی۔ وہ اخبارات جو کل تک اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے، آج اس کے اس فعل پر تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، کالم لکھے جا رہے تھے۔ وڈیرہ شاہی کے مظالم، نجی جیل کا قیام اور غریب عوام کا استحصال، سب ہی ان کے خلاف تھے۔ ان افعال کا قلع کما چاہتے تھے۔ ماما بابا کتنے خوش تھے، ان کا بیٹا تو ہیرو بن گیا تھا، اتنا نیک اور غیرت مند بیٹا۔ جو سر کل تک لوگوں کے طعنوں اور گالیوں سے جھکے ہوئے تھے، اب فخر سے تنے ہوئے تھے۔ وہ سب اسامہ کے ہاں جمع تھے۔ بہت عرصے بعد حقیقی خوشی اور سچی ہنسی نے ہونٹوں کو چھوا تھا، دل مطمئن تھے۔ کل چندنی گوٹ جا رہی ہے، زویلا نے سب کو مطلع کیا تھا۔ ہیں، کیوں؟ رافع نے جس طرح یکدم چونک کر یہ سوال کیا تھا، سبھی کو حیرت ہوئی تھی۔ اسامہ نے اس سے گھیرا، کیوں؟ بھئی وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہے۔ عجیب بندے ہو تم، اس کا بابا تو آج ہی جا رہا تھا۔ آنٹی نے روک لیا، وہ چندنی کے لیے کپڑے خریدنا چاہ رہی تھی، سو آج وہ بازار گئی ہیں، کل صبح یہ لوگ چلے جائیں گے۔ اور پتہ ہے، چندنی کا بابا کہہ رہا تھا کہ میں جاتے ہی اس کی شادی کر دوں گا۔ کیوں؟ کیوں؟ رافع کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اب سب نے اسے جو گھورنا شروع کیا تو وہ گھبرا گیا۔ پہلے تو بتا، یہ کیوں 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 کر رہا ہے؟ طلحہ نے خاصے کڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں ایسے ہی، دراصل اتنے جلدی شادی کیسے ہو سکتی ہے اس کی؟ ابھی تو وہ اتنے کرائسس سے گزری ہے۔ او ہو، بڑا خیال آ رہا ہے بیچاری کا۔ کرائسس؟ اسامہ نے اس کی نقل اتاری۔ یار یہ لوگ تو بہت کم عمری میں ہی شادی کر دیتے ہیں، پھر اتنے ہنگامے کے بعد تو اس کا بابا کبھی بھی اسے گھر میں نہیں رکھے گا، فوراً سر سے بلا ٹالے گا۔ طلحہ کو رسوم و رواجوں کا بہتر علم تھا۔ رافع گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس سے کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اسامہ نے حیرت سے طلحہ سے پوچھا۔ مجھے چندنی سے، میں اسے شادی کروں گا، رافع نے رک رک کر کہہ ہی دیا تھا، اور تینوں کی زوردار کیا سے اچھل پڑا تھا۔ مگر تم تو اس کے بہت سخت مخالف تھے۔ اسامہ نے اس سے گھورا تو وہ سر کھجانے لگا۔ ہاں تھا، مگر اب نہیں۔ اس کے لفظوں میں کھلا اقرار تھا پسندیدگی کا۔ او ہو، تینوں نے بیک وقت زور سے نعرہ مارا تھا۔ مگر وہ تم سے شادی نہیں کرے گی۔ زویلا کی بات پر وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے بہت ڈرتی ہے، تم نے ہی تو اس سے سب سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ ارے اچھی بہن تم ہو نا، اسی لیے تو تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس کے بابا سے بات کرو، اسے راضی کرو، پلیز پلیز۔ رافع کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچا بھی ہے اور خواہش مند بھی۔ مگر یار، تو کہتا تھا کہ محبت شادی کے بعد کروں گا، پھر؟ اب طلحہ نے یاد دلایا۔ محبت تو مجھے شادی سے پہلے ہو گئی ہے، مگر میں شادی بھی اسی سے کروں گا اور کسی سے نہیں، کبھی نہیں۔ اماں سے پوچھا ہے بیٹا؟ بابا تو تمہارا برکس نکال دیں گے، اسامہ نے ڈرایا۔ اس کے بابا کاروباری ذہن کے بندے تھے، نفع نقصان ہر بات میں دیکھنا، اور اکلوتے رافع کے حوالے سے تو سارا نقصان پورا کرنے کے لیے تیار تھے کہ 3 بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کر کے واپسی پر اتنا ہی مال لینے کے خواہاں۔ امی سے پوچھ چکا ہوں، وہ چندنی کے ساتھ کچھ دن رہ چکی ہیں اور اس کی سادگی، محبت اور سعادت مندی کو پسند کرتی ہیں، اگرچہ اسے بہو کے روپ میں دیکھنے کو تیار نہ تھیں، مگر میری ضد کے آگے انہیں ہار ماننا ہوگی۔ مجھے امید ہے وہ مان جائیں گی۔ رہے بابا تو تینوں آپاؤں کو فون کر کے صورتحال بتا دی ہے، وہ بابا بلا محاذ سنبھال لیں گی۔ بھلے بھلے یار، ہم کس مصیبت میں گرفتار تھے اور یہ کیا کیا منصوبہ بندیاں کر رہا تھا۔ تم تو بہت تیز نکلے یار، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ دوستوں سے پردہ، بڑا افسوس ہوا رافع، اسامہ نے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری عادت بہت جلد بدگمان ہو جانے والی ہے۔ سوچ لو رافع، ایک بار پھر اچھی طرح۔ اسامہ اسے سمجھتا تھا، سو صاف صاف کہہ دیا۔
سوچ لیا ہے، بہت سوچا ہے، اور جہاں تک بدگمان ہونے کی بات ہے، مگر کوشش کروں گا کہ اپنی اس عادت پر قابو پا سکوں۔ کوشش کمال کرتے ہیں رافع بھائی، ہم تو دوست ہیں، بچپن سے جانتے ہیں آپ کو، مگر وہ لڑکی تو نہیں جانتی آپ کے بارے میں۔ اگر آپ نے اس پر اپنی بدگمانی ظاہر کرنا شروع کر دی کہ اس کے حالات بھی ایسے تھے، تو وہ بیچاری جیتے جی مر جائے گی۔ زویلا نے اس افسوس سے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں زویلا، ایسا نہیں ہوگا، اسی صورتحال سے بچانے کے لیے تو میں شادی کر رہا ہوں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، رافع نے بے حد خلوص سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی اور بدل جانے کا زعم بھی۔ اوکے، تم وعدہ کرو تو ہم ابھی تمہاری ملاقات کروا دیتے ہیں چندنی سے۔ طلحہ نے موقع غنیمت جانا تھا، ورنہ وعدے وعید وہ بہت کرتا تھا، مگر اپنی بدگمان فطرت کو بدل نہیں سکتا تھا۔ سوچ کر بولنا رافع، اس دفعہ وعدہ کرنا ہوگا، اسامہ چیخا۔ وعدہ؟ رافع نے کچھ دیر بعد سچائی سے کہا تو وہ تینوں معنی خیزی سے ہنس پڑے تھے۔ پھر زویلا نے اسے تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا کہ وہ چندنی سے مل لے تو وہ شرما سا گیا تھا۔ ان دنوں کا کہکا خاصا چھت پھاڑ قسم کا تھا۔ سائیں آپ؟ السلام علیکم سائیں۔ جوں ہی وہ مڑی تھی، رافع کو سامنے دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ سائیں کو دیکھتے ہی روح فنا ہو جاتی تھی۔ رافع نے اس کے تاثرات سے اندازہ لگایا تو دل ہی دل میں شرمندہ سا ہو گیا۔ ہاں وعلیکم السلام چندنی، تم سنائے جا رہی ہو کوٹ واپس؟ بات کرنے کو بہانہ تو چاہیے تھا نا؟ جی سائیں، اس نے سر جھکائے ہوئے ہی جواب دیا تھا۔ تم خوش ہو؟ وہ بغور اس سے دیکھ رہا تھا۔ سیدھی شفاف مانگ، سلیقے سے بنے بال، فیروزی لون کے خوبصورت سوٹ میں وہ کہیں سے بھی کوٹ سچل ٹونوں کی چندنی نہیں لگ رہی تھی۔ ان دنوں میں زویلا کے ساتھ رہ کر اسے خاصا طریقہ سلیقہ آ گیا تھا۔ اس کا پر اعتماد انداز اسے حیران کر گیا، اس نے تو کبھی توجہ ہی نہیں کی تھی۔ جی سائیں، بہت خوش ہوں، اپنے گھر جانے سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ امی سے نہیں ملو گی؟ اس نے اس کے مشورے پر سر ہلایا۔ سائیں، ملنا تو چاہتی ہوں، مگر اب وقت نہیں ہے۔ آپ میرا سلام بول دینا، کوئی غلطی ہو تو معافی دے دیں، مجھے آپ نے اپنے گھر میں رکھا، پناہ دی، آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی۔ وہ بدستور سر جھکائے بول رہی تھی۔ اچھا، واقعی اگر تم سمجھتی ہو کہ ہم نے تمہیں پناہ دے کر مہربانی کی ہے تو ایک کام کرو، تم یہ احسان اتار دو۔ وہ خاصے موڈ میں تھا۔ جی سائیں، وہ قطعی نہیں سمجھی تھی۔ ایک تو ان کا نرم لہجہ، محبت بھرا انداز پہلے سے بالکل مختلف۔ دیکھو امی سے تمہیں مل کر جانا ہوگا اور واپسی کا وعدہ بھی کرنا ہوگا۔ کدھر کی واپسی سائیں؟ وہ حیران تھی، گھبرائی ہوئی بھی۔ رافع کا انداز، لب و لہجہ سب ہی کچھ تو بدلا ہوا تھا، کہاں تو غصے سے آنکھیں نکال کر دھاڑتا چنگھاڑتا وہ بندہ، اور کہاں یہ نرم سے خدوخال اور دوستانہ لہجے والا رافع۔ ہمارے گھر؟ میرا مطلب ہے کہ تم ہمارے گھر آنا چاہو گی؟ اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ جی سائیں، کیوں نہیں آؤں گی؟ آپ کی امی بہت اچھی ہیں، میرے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی معصومیت قابل دید تھی۔ اور میں کیسا ہوں؟ اس کے اس سوال نے حیرت زدہ کر دیا تھا اسے۔ منہ اٹھائے بغور دیکھنے لگی۔ آپ بھی سائیں بہت اچھے ہو، مگر آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ ہاں ہاں بولو، آپ غصے والے ہو سائیں، ڈانٹتے بہت ہو، ڈرتے ڈرتے کہہ ہی دیا۔ ارے اچھا، اگر غصہ نہ کروں، ڈانٹوں نہ تو پھر تو بہت اچھے ہیں، اسامہ سائیں کی طرح۔ وہ یکدم ٹھٹکا تھا۔ اسامہ سائیں، وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ اس نے بغور اس سے دیکھا تھا۔ جی سائیں، وہ بہت اچھے ہیں نا، انہوں نے میری وجہ سے گولی کھا لی، مگر کبھی مجھے نہیں جتایا، نہ تانا دیا کہ تیری وجہ سے یہ سب ہوا۔ اتنا عظیم اونچا بندہ تو کوئی ہوتا ہے نا سائیں۔ اس کی اس قدر تعریف پر دل میں بدگمانی کی لہر اٹھی تھی۔ وہ تو تھا ہی بدگمانی پالنے والا، مگر اس وقت معاملہ زندگی بھر کا تھا۔ اگر میں، اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں چندنی، اس نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا۔ جی سائیں، آپ مجھ سے؟ اس کی حیرت دیدنی تھی، حواس گم ہو گئے۔ ہاں، تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی ہو؟ یہ سوال بے موقع تو تھا، مگر ضروری بھی تھا، ورنہ دل میں وسوسے سرسراہتے رہتے۔ نہیں سائیں، مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ ایسے ہی، میں تمہارے بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پوچھ لیا کہ تمہاری کوئی اور پسند مرضی ہے تو بتا دو۔ اس نے صفائی سے بات بدلی۔ نہ سائیں، نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے، نہ ہی میں کسی سے عشق وشق کرتی ہوں۔ میں تو سائیں بہت سادہ اور کھری تھی، یہ وڈیرے والے قصے نے مجھے نباہ کر دیا۔ لوگ اب کہاں مجھ پر یقین کریں گے، سب کو شک ہی رہے گا۔ اور رافع کا دل چاہا زمین میں گھٹ جائے۔ اس لڑکی نے بے حد معصومیت سے وہ بات کہہ دی تھی کہ تمام سوالوں کا جواب اس میں چھپا تھا۔ یہ معصوم سی لڑکی کتنی حساس تھی عزت کے معاملے میں۔ مجھے یقین ہے تمہارا، مجھے یقین ہے خود پر، تم بھی یقین کر لو، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ چندنی کو کچھ باتوں کی سمجھ آ رہی تھی، کچھ کی نہیں، البتہ ایسا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ رافع سائیں آج بہت بدلے ہیں اور خود کو بدلنے کا یقین بھی دلا رہے ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ تمام تر خلوص اور پیار سے اسے اپنا آپ اسے سونپ رہا تھا اور یقین بھی دلا رہا تھا اپنی محبت کا۔ رافع اس کے چہرے پر پھیلی شرم آمیز مسکراہٹ اور سرخی کو بغور دیکھا۔
تو چلو گی نا میرے گھر میرے ساتھ؟ اس کا لہجہ حد درجے شوخ تھا۔ اس نے بس ایک نظر رافع کو دیکھا تھا۔ سائیں، وہ رکی نہیں، بھاگ گئی تھی اندر، اور اس کے اسی ایک لفظ میں تمام اقرار چھپا تھا۔ رافع نے اطمینان سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، جہاں روشن اور چمکدار ستارے ٹمٹماتے ہوئے اس کی خوشی پر خود بھی رقص کناں تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔